پخانا۔ جی، باب الآداب الخلا، خلا کا مطلب ہے یہاں پہ استنجا، ہے نا؟ تو استنجے کا طریقہ کیا ہے، پاسی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ کیا چیزیں ممنوع ہیں، مکروہ ہیں، ہے نا، اور کون سی چیزیں کرنا بہتر ہے استنجا کے دوران، وہ دونوں چیزیں ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ چلو، سب سے پہلی فصل ہے عن ابی ایوب الانصاری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیت الخلاء کے لیے آؤ تو تم میں سے کوئی بھی قبلہ کی طرف رخ نہ کرے، ولا تستدبروها، اور اسی طرح اپنی پیٹھ بھی قبلہ کی طرف نہ کرے، بلکہ جی، تو کوئی پیٹھ اور سامنا قبلہ کی طرف نہ کرے، بلکہ پورب یا پچھم اپنا رخ کر لے۔ تو ہمارے یہاں تو پورب پچھم میں ہی قبلہ ہے نا؟ پورب کی طرف گھومیں گے تو پیٹھ قبلے کی طرف ہو جائے گی، اور پچھم کی طرف گھومیں گے تو منہ قبلہ کی طرف ہو جائے گا۔ لیکن چونکہ یہ مدینے میں تھے تو مدینے میں قبلہ جو تھا وہ کس طرف تھا پتہ ہے آپ کو؟ جنوب کی طرف تھا نا، دکھن کی طرف قبلہ تھا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی پیٹھ بھی قبلہ کی طرف نہ کرو اور اپنا منہ بھی قبلہ کی طرف نہ کرو جب تم بیت الخلاء میں بیٹھو، بلکہ پورا پچھم کر لو۔ لیکن ہندوستان میں اگر کہیں گے تو کیا کہیں گے کہ اتر دکھن کر لو، ٹھیک ہے؟ چلے، اب یہ جو قبلہ کی طرف رخ کرنا نہ کرنا، اس کے بارے میں کیا حکم ہے نا؟ دیکھیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چاہے آپ گھر میں ہوں، چاہے جنگل میں ہوں، چاہے میدان میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ کا قبلہ کی طرف بیت الخلاء کرتے ہوئے قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹھ کرنا دونوں حرام ہیں، ٹھیک ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جنگل اور میدان میں حرام ہے، لیکن گھر میں، گھر کے اندر اگر ہے تو جائز ہے۔ سمجھ گئے فرق دونوں کا؟ بتائیں جلدی سے۔ ہاں جی، اسی لیے ہاں، امام محی السنہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ یہ شافعی تھے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث جنگل کے بارے میں ہے۔ وَأَمَّا فِي الْبُنْيَانِ فَلَا بَأْسَ لِمَا رُوِيَ، جہاں تک عمارتوں کی بات ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چونکہ یہ شافعی تھے تو انہوں نے شافعی مسلک کے مطابق کہا۔ عن عبد الله بن عمر قال ارتقيت فوق بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام۔ حضرت عبداللہ بن عمر عنہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے اوپر یعنی ان کی چھت پہ چڑھ گیا کسی ضرورت کی وجہ سے، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ قضاء حاجت کر رہے تھے، اور ان کا چہرہ کدھر تھا؟ پیٹھ ان کی قبلہ کی طرف تھی اور چہرہ شام کی طرف تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو حفصہ کون تھی عبداللہ بن عمر کی؟ بہن۔ بہن تھی، ہے نا؟ بہن تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی، ٹھیک ہے؟ چلیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی گھر تھا، حفصہ کا گھر مطلب ان کا ہی گھر۔ تو وہاں پہ یہ گئے تھے اپنی بہن کے یہاں، تو انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا قضاء حاجت کر رہے ہیں، اور ان کا پیٹھ جو ہے وہ قبلہ کی طرف ہے۔ تو اسی حدیث کو دلیل بنا کر کے امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ جنگل اور میدان میں تو حرام ہے، لیکن گھر کے، اگر گھر کے اندر ہے، عمارت کے اندر ہے، تو وہاں پہ جائز ہے نا؟ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، ٹھیک ہے، اس حدیث میں اب اس حالت میں انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ٹھیک سے نہیں دیکھ پائے، تو ایک اندازہ انہوں نے لگایا اور اس اندازے کے مطابق بیان کر دیا۔ اور اوپر والی جو حدیث ہے اس میں کسی جنگل انگل کا اللہ کے رسول نے کوئی شرط نہیں لگائی ہے، اس بلا شرط حرام ہے یہ، ٹھیک ہے؟ عن سلمان قال نهانا يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة لغائط او بول او ان نستنجي باليمين او ان نستنجي باقل من 3 احجار او ان نستنجي برجيع او بعزم۔ حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم قبلہ کی طرف پیشاب یا پیخانہ کرنے میں قبلہ کی طرف منہ کریں، یا ہم دائیں ہاتھ سے استنجا کریں، یا 3 پتھروں سے کم سے ہم استنجا کریں، یا ہم کسی گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں۔ تو گوبر ہڈی سے بھی استنجا کرنے کے لیے منع کیا گیا، اس سے بھی پاکی حاصل کرنے سے روکا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح
کم سے یہاں پہ جو اقل من ثلاثتی احجار کا تعلق ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ 3 پتھر کا استعمال واجب ہے، ٹھیک ہے، چونکہ اس وقت پانی کا استعمال کم ہوتا تھا، ہے نا، تو اب گئے کہیں پہ، گئے صحرا میں، گئے جنگل میں، گئے کہیں پر گئے تو وہاں پہ پتھر اور مٹی لے کے جاتے تھے، ڈھیلا، اور اسی سے پاکی حاصل کرتے تھے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں کہ 3 پتھروں سے کم سے اگر پاکی اس نے حاصل کی تو اس کی پاکی نہیں ہوگی، 3 پتھر ضروری ہیں۔ لیکن امام حنیفہ کہتے ہیں کہ پاکی اگر 2 میں حاصل ہو جائے تو 2 بھی کافی ہے، اور اگر 3 میں حاصل نہ ہو پائے، 5 میں حاصل ہو تو 5 اس کے لیے کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے یہاں کیا مطلب ہے، مسئلہ کیا ہے کہ پاکی حاصل ہونی چاہیے، اور امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ 3 تو واجب ہے، سمجھ گئے؟ بتائیں جلدی سے، ٹھیک ہے۔ جی اور ہاں، گوبر اور ہڈی سے استنجا کرنے منع کیا گیا ہے، کیوں منع کیا گیا وہ آگے آئے گا۔ انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، جب بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ عن ابن عباس قال مر النبي صلی اللہ علیہ وسلم بقبرين فقال انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير اما احدهما فكان لا يستتر من البول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان میں سے ایک وہ ہے جو پیشاب سے نہیں بچتا تھا، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا وہ انسان ہے جو چگل خوری کرتا تھا۔ ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہری ٹہنی اٹھائی، ہے نا، کھجور کی یا کسی کی، فشقھا بنصفین، تو اس کو 2 حصوں میں توڑ دیا۔ ثم غرز فی کل قبر واحدۃ، اور ہر قبر کے پاس ایک حصے کو گاڑ دیا۔ قال، ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ لما صنعت هذا، آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا لعلہ ان یخفف عنہما ما لم یبسا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کے عذاب کو ہلکا کر دے جب تک یہ دونوں ٹہنی سوکھ نہ جائے تب تک کے لیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اسی وجہ سے بعض لوگ اس کو مستحب سمجھتے ہیں کہ قبر کے پاس جو ہے کوئی ہرا درخت یا ہری ٹہنی لگا دی جائے، ہے نا، اس کی وجہ سے عذاب میں کمی ہوتی ہے، تخفیف ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا اللاعنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت والی چیزوں سے بچو، ان چیزوں سے بچو جس کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ لوگوں نے کہا وَمَا اللَّعِنَانِ یا رسول اللہ، وہ 2 لعنت والی چیزیں کیا ہیں اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے فرمایا الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، کہ لوگوں کے راستے میں یا ایسی جگہ پر جہاں پہ سایہ ہو وہاں پر بیت الخلاء کرنا، استنجا کرنا، ہے نا۔ کوئی ایسی راستہ ہے، راستے پہ کسی نے حق دیا، ہے نا، اسی طرح کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، سایہ ہے پیڑ کا یا کسی دیوار کا سایہ ہے، وہاں پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، وہاں پہ کسی نے جا کے پخانہ کر دیا، تو ایسی چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، اور لوگوں کی بھی لعنت ہوتی ہے کیونکہ جو آئے گا وہ گالی دے گا، ٹھیک ہے، جس نے بھی کیا ہوگا اس کو گالی دے گا۔ عن ابی قتادہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا شرب احدکم فلا يتنفس في الاناء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو برتن میں سانس نہ لے، مطلب یہ ہے کہ اب منہ لگا لیا تو اب سانس ٹوٹ رہی ہے، آ رہی ایک دم، لیکن منہ ہٹا ہی نہیں رہے، تو پانی پینے کا طریقہ کیا ہے کہ ایک سانس میں ایک گھونٹ پیو، ہے نا، اس طرح کر کے، تو سانس برتن کے اندر نہیں لینا چاہیے۔ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسُّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، اور جب بیت الخلاء کے لیے آئے، ہے نا، خلاء کے لیے آئے تو اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے پرائیویٹ پارٹ کو نہ چھوئے، ٹھیک ہے، وَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ، اس کا بھی وہی مطلب ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فلیستنثر ومن استجمر فلیوتر، جو شخص وضو کرے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ناک میں پانی ڈالنا چاہیے۔ ومن استجمر فلیوتر، اور جو کیا کرے، استنجا کرے پتھروں سے تو اس کو وطر لینا چاہیے۔ وطر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آڈ نمبر، ہے نا، آڈ نمبر لینا چاہیے، ایک آڈ نمبر ہوتا ہے، ایک ایون نمبر ہوتا ہے، تو آڈ نمبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 3 5 ہاں، 7 3 5 7 9 11، ہے نا، 13، تو اس کو کہتے ہیں وطر، ٹھیک ہے۔ تو پتھر اس کو کتنے استعمال کرنے چاہیے؟ آڈ نمبر میں۔ عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فاحمل انا وغلام اداوه من ماء وعنزه يستنجي بالماء، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء کے لیے جاتے تھے تو میں اور ایک غلام کیا ہے، پانی کا برتن اٹھا کے رکھتا تھا اور ایک برچھی اٹھا کر رکھتا تھا،
यस्तंजी बिलमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी से इस्तिंजा करते थे। तो यहाँ पे आपने देखा कि पहले पत्थर का जिक्र आया, फिर पानी का जिक्र आया। इसी वजह से उलमा का ये कहना है कि दोनों चीजों से इस्तिंजा करना मुस्तहब है। सुन्नत अदा करने के लिए आप पहले पत्थर से पाकी हासिल कर, पत्थर का मतलब यह है कि मिट्टी ऐसी चीज जो सोख ले, है ना, नजासत को। तो मिट्टी के ढेले से इस्तिंजा कर लो पहले, और फिर उस पर पानी भी डालो। तो ये दोनों चीज कर लोगे तो ज्यादा उसमें इस्तेहबाब पैदा हो जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पानी का बर्तन, और बर्छी क्यों लाते थे? बर्छी की क्या जरूरत है? बर्छी समझ रहे हैं ना जी? हाँ, मिट्टी नहीं को समझ। नरम। हाँ, मिट्टी खोदने के लिए, है ना, ये बर्छी लेकर के आते थे ताकि मिट्टी खोदें। दो वजह से मिट्टी खोदना होता था। एक तो इस वजह से कि अगर हार्ड जगह है तो मिट्टी खोदेंगे, वो जगह नरम हो जाएगी, है ना, मिट्टी जब टूट जाएगी तो। और वहां पे इस्तिंजा करेंगे तो छींटा नहीं पड़ेगा, एक ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि मिट्टी से वो कोड़ करके ढेला निकालते थे और उस ढेले से इस्तिंजा करते थे। तो ये दोनों वजहों से बर्छी को लेकर के चलते थे। ठीक है। अन अनस क़ाल कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल अल ख़ला नज़अ ख़ातिमहु, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल खला करते थे तो अपनी अंगूठी उतार लेते थे, है ना, खातम उतार लेते थे। यहीं से एक मसला निकला कि अगर कोई ऐसी चीज है आपके पास जिसमें कुरान की आयतें लिखी हैं, या उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम या अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, तो बैतुल खला जाते हुए उसको बाहर रख के जाइए, बैतुल खला में लेकर ना जाइए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अंगूठी थी उसमें क्या लिखा हुआ था? बताएं क्या लिखा हुआ था उसमें? ला इलाहा मोहम्मद इल्लल्लाह मोहम्मद हाँ, रसूल। वो लिखा होता है ना उसमें, मोहम्मद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अंगूठी को उतार लिया करते थे। काल अबू दाऊद हादा हाजा हदीसुन, फिर चलें उसको। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी वो कहते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा अरादल बिराज इन तलका हत्ता यराहु अहदुन हत्ता ला यराहु अहदुन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पखाना करने के लिए जाते थे, है ना, तो इतनी दूर जाते थे कि उनको कोई देख नहीं सकता था। तो इससे पता चला कि जब आप इस्तिंजा करने जाएं तो पर्दे का ख्याल रखें। अन अबी मूसा क़ाल कुन्तु मअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात यौमिन फ़अरादा अन यबूल फ़अदनी फ़अता दमिसन फ़ी अस्ल जिदारिन फ़बाल सुम्मा क़ाल इज़ा अरादा अहदुकुम अन यबूल फ़लयर्तद लिबौलिही। हज़रत अबू मूसा अशअरी से मरवी है, वो कहते हैं मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था एक दिन। ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेशाब की हाजत हुई, है ना। फ़अता दमिसन फ़ी असली जिदारिन, देखें यहाँ पे दमिसन के माने क्या था? अल मकानुल लय्यिन अस्सहल, नर्म जमीन। तो नर्म जमीन को उन्होंने तलाश किया, है ना, दीवार की जड़ के पास कोई नर्म जमीन उनको मिली। फबाल, तो वहां पे उन्होंने इस्तिंजा किया। फिर फरमाया इदा अराद अहदुकुम, ये बोले तुम में से जब कोई इस्तिंजा करना चाहे, पेशाब करना चाहे, तो उसको नर्म जमीन में पेशाब करना चाहिए। ठीक है, इस तरह की जमीन उसको खोजनी चाहिए, मतलब क्या? नर्म जमीन। ठीक है ना जी। उसके बाद क्या आदत है? अनस से मरवी है, कहते हैं कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अराद अल हाजत लम यरफअ सौबा हत्ता यदनुआ मिन अल अर्ज़। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब क़ज़ाए हाजत के लिए जाते थे तो अपना कपड़ा उसी वक्त उठाते जब एकदम जमीन के करीब हो जाते, मतलब जब एकदम बैठने पे हो जाते तब कपड़ा उठा देते। ऐसा नहीं कि ऊपर ही से कपड़ा उठा लिया तो पता चला आपका जो सतर है वो जाहिर हो जाएगा, इसीलिए। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना लकुम मिस्लुल वालिदी लिवलदिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे लिए बाप की तरह हूँ। उअल्लिमुकुम, मैं तुम्हें एक बात सिखाता हूँ, इदा अतैतुमुल गाइता, जब तुम इस्तिंजा के लिए जाओ, फला तस्तक़बिलुल क़िबलता, तो क़िबला की तरफ रुख मत करो, वला तस्तदबिरूहा, और पीठ भी मत करो। व अमरा बिसलासति अहजार, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 पत्थरों का हुक्म दिया। व नहा अनिर रौसी वर्रिम्मति, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया किससे? हड्डी से और गोबर से। वनहा अन यस्ततीब अर्रजुलु बियमीनिही, और इससे भी मना किया कि कोई आदमी अपने दाएं हाथ से इस्तिंजा करे। ठीक है जी। अन आयशा क़ालत कान यदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल युमना लितुहूरिही व तआमिही व कान यदुल उसरा लिखलाइही व मा कान मिन अज़न। हज़रत आयशा यहाँ फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायां हाथ पाकी हासिल करने के लिए और खाना खाने के लिए था, और उनका बायां हाथ बैतुल खला करने के लिए और तकलीफ दह चीजों के लिए था। वानहा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो बुरा काम होता है, मतलब बुरा काम इन द सेंस के गंदा काम है ना, जिसमें निजासत का खतरा होता तो वो बाएं हाथ से करते, और जो पाकीज़ा काम होता उसको दाएं हाथ से करते थे। हज़रत आयशा से मरवी है, वो कहती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
اذا ذهب احدكم الى الغائط فليذهب معه بثلاثه احجار يستتيب بهن، جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء کے لیے جائے تو 3 پتھر لے کر جائے جس سے وہ استنجا کرے، فانها يجزى عنه، تو اتنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، مطلب 3 کافی ہو جائے گا۔ عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، دیکھیں گوبر سے ہے نا اور اسی طرح ہڈی سے استنجا مت کرو، فإنها زاد اخوانکم من الجن، کیونکہ یہ تمہارے جنات بھائیوں کا غذا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے۔ اب ایک اور حدیث آگے آئے گی، اس میں اور کلیئر ہو جائے گا یہ۔ عن رویفہ بنت ثابت قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رویفہ لعل الحیات ستطول بک بعدی، حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، کون کہتے ہیں؟ رویفہ کہتے ہیں، وہ کیا فرمایا کہ اے رویفہ، اے رویفہ، ہو شاید تمہاری زندگی مجھ سے زیادہ لمبی ہوگی، ہے نا، زندگی میرے بعد تمہارے لیے ہوگی لمبی، اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھ سے زیادہ تمہاری زندگی ہوگی۔ فاخبر الناس، تو لوگوں کو یہ بتلا دینا، ٹھیک ہے، کیا بتلا دینا؟ ان من حقد لحیتہ، کہ جس نے اپنی داڑھی میں گڈھا لگایا، او تقلد وترن، یا جس نے اپنے گلے میں ہے نا لٹکایا، ٹھیک ہے، دیکھیں یہاں پہ تعویذ اس سے مراد ہے، ٹھیک ہے نا، جو کاہن لوگ تعویذ دیا کرتے تھے وہ مراد ہے، جس نے تعویذ لٹکایا اپنے گلے میں کاہنوں کا، اب استنجا برجیع دابۃ، اسی طرح جس نے جانور کے گوبر سے استنجا کیا یا ہڈی سے استنجا کیا، فإن محمدًا بریء منہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں، مطلب یہ ہے کہ پھر ہم اس کی شفاعت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی بڑی حدیث ہے بتائیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ہی نہیں کریں گے۔ تو یہ 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی۔ صرف داڑھی باندھنے کا مطلب وہ سیخ لوگ جیسے باندھتا ہے ویسے؟ ہاں، سکھ لوگ ویسے گڈھا باندھ لیتا ہے نا داڑھی میں، ویسے ہی یہودی لوگ بھی باندھتے تھے گڈھا، ہے نا، آج بھی بہت سارے یہودیوں کو آپ دیکھیں گے تو وہ گڈھا باندھتے ہیں داڑھی میں، ٹھیک ہے، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور بال میں گٹھا بننا سیف؟ بال میں گڈھے سے بھی منع فرمایا ہے، وہ بھی دوسری حدیث ہے نا، یہاں پہ نہیں ہے وہ حدیث موجود، لیکن اس سے ہی منع فرمایا، جیسے بہت ساری لڑکیاں باندھ لیتی ہیں بالوں میں گڈھا، ہے نا، موٹے موٹے 4-5 بال ملا کر کے گڈھا، جیسے ویسٹ انڈیز کی لڑکیاں، اس طرح کے جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ باندھ لیتی ہیں، تو ان کے لیے تو باضابطہ حدیث ہے، وہ الگ حدیث ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر ضرورت ہو، اب جیسے ضرورت کے مطابق کیا ہے، بال لپیٹ لیتے ہیں، ہے نا، تو وہ چیزیں اس سے باہر ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اکتحل فلیوتر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آنکھوں میں سرما لگایا فلیوتر، تو وہ طاق لگائے، مطلب آڈ عدد میں لگائے، 3 بار لگائے، 5 بار لگائے، اس طرح۔ فمن فعل فقد احسن، جس نے ایسا کیا تو اچھا کیا، ومن لا فلا حرج، اور اگر ایسا نہیں کیا تو بھی کوئی بات نہیں ہے۔ ومن استجمر فلیوتر، اسی طرح جو استنجا کے پتھروں سے استنجا کرے تو وہ بھی وطر کا 3 بار کرے۔ من فعل فقد احسن ومن لا فلا حرج، اسی حدیث کو دلیل بنا کر کے امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر کم بھی کر لیتا ہے یا زیادہ کر لیتا ہے، بس یہ ہو کہ پاکی حاصل ہو جائے۔ ومن اکل فما تخلل فلیلفظ، اور جس نے کھانا کھایا پھر اس نے خلال کیا، تو خلال کرنے کے بعد جو چیز نکل کے آئی اس کو پھینک دے۔ ومن لا بلسان ہی، اور جس نے اپنی زبان سے ہی نکال لیا، دانتوں کے بیچ میں کچھ پھنسا ہوا تھا، اپنی زبان سے ہی اس کو نکال لیا، خلال کر کے نہیں نکالا، فلیبتدع، تو وہ اس کو نگل سکتا ہے، نگل لے اس کو۔ من فعل فقد احسن، جس نے یہ کیا وہ اتنا اچھا کیا، ومن لا فلا حرج، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو بھی کوئی بات نہیں۔ ومن اتى الغائط فليستتر، اور جو استنجا کے لیے جائے تو وہ پردہ کر لے۔ ومن لم يجد الا ان يجمع كثيبا من رمل، اور اگر وہ کوئی ایسی چیز نہ پائے جس سے پردہ کر سکے تو وہ کم سے کم بالو کا ڈھیر جمع کر لے، فلیستدبرہ، اور پھر اس کو اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ لے۔ مطلب یہ ہے کہ چونکہ صحرا تھا، ہے نا، وہ بالکل چٹیل میدان ہوتا تھا، بالو کا ڈھیر ہوتا تھا، ریگستان ہوتا تھا، تو وہاں پہ استنجا کرنے کے لیے جائے، اگر اس کو کوئی چیز آڑ نہ ملے جہاں پہ وہ چھپ کے استنجا کر سکے، تو وہ کیا کرے، بالو جمع کر کے ڈھیری بنا لے اور اس ڈھیری کے پیچھے جا کر کے استنجا کر لے۔ سمجھ گئے اس کا مطلب؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدِ بَنِي آدم، کہتے ہیں کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو شیطان جو ہے، کم بخت شیطان، وہ انسانوں کے مقعد سے کھیلتا ہے نا، مطلب ان کا جو پچھلا حصہ ہے اس سے وہ کھیلتا ہے۔
من فعل فقد احسن، جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا، ومن لا فلا حرج، اور جس نے ایسا نہ کیا تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اب اس حدیث میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہو جہاں پہ یہ خطرہ ہو کہ کوئی انسان اس کو دیکھ سکتا ہے، بے پردگی کا خطرہ ہو، تو وہاں پہ پردہ کرنا واجب ہے استنجا کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور اگر ایسی جگہ ہے جہاں پہ دور دور تک ہزاروں، مطلب 6 6 کلومیٹر تک کوئی انسان ہی نہیں نظر آ رہا ہے نا، کھیت میں ہے یا کوئی ایسی جگہ پہ جہاں اس کو خطرہ نہیں ہے کہ کوئی دیکھ لے گا، تو وہاں پہ استنجا کر لے گا، ہے نا۔ اور اسی طرح اگر کوئی انسان جان بوجھ کر کے، اب ایک آدمی پردہ کر رہا ہے لیکن دوسرا انسان جان بوجھ کر کے اس کو دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ انسان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کے سطر کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ شیطان ہے نا وہ کھیلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان بے پردہ ہو جائے، اور اس کا جو وسوسہ ہے وہ اپنے وسوسے کو آسانی سے اس کے دل میں ڈال سکے، سمجھ گئے جی۔ ہاں، وعن عبد اللہ بن مغفل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم في مستحمه، تم میں سے کوئی بھی ہرگز، ٹھیک ہے، فی مستحمہ، مستحمن کہتے ہیں غسل خانے کو جس میں وہ نہاتا ہے نا، تو نہانے کی جگہ میں کوئی پیشاب نہ کرے، ثم یغتسل فیہ، پھر وہ اسی میں نہائے گا، اور یتوضؤ فیہ، یا وہیں پر وہ وضو کرے گا، فإن عامۃ الوسواس وسواس منہ، کیونکہ عام طور پر وسوسہ وہیں سے ہوتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے چونکہ جو غسل خانے ہوتے تھے، نہانے کی جگہ ہوتی تھی، وہ کیا ہوتی تھی، ہے نا، وہ کوئی باضابطہ وہ بنا ہوا تو ہوتا نہیں تھا ان کا نہانے کے لیے، ہے نا، جیسے آج کل بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہوتا تھا، کہیں پہ کھڑے ہو کے نہا رہے ہیں، مٹی ہے وہیں پہ کھڑے ہو کے نہا رہے ہیں، تو اب وہیں پہ پیشاب کر دیا، اب پانی پڑ رہا ہے وہیں پر، تو اب پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پیشاب جو ہے وہ پانی میں مکس ہو گیا اور بدن میں لگ رہا ہے نا، یا وضو کر رہے ہیں وہاں پہ اور وہ پیشاب پانی میں مکس ہو کر کے بدن میں لگ رہا ہے، تو وہ ناپاکی کا وسوسہ بنا رہتا ہے، اسی لیے منع فرمایا۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ جہاں پہ پتہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد وہ پیشاب نالی سے بہہ جائے گا، پانی ڈال دیں گے پانی بہہ جائے گا، تو ویسی جگہ پر کر سکتا ہے، لیکن وہ مکروہ تنزیہی ہے، ٹھیک ہے، مکروہ وہ بھی ہے نا۔ سمجھ گئے مطلب اس حدیث کا؟ بتائیں۔ جی۔ ان عبد اللہ بن سرجس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبولن احدكم في جوهر، تم میں سے کوئی بھی کسی سوراخ کے اندر پیشاب نہ کرے۔ اب پتہ چلا سوراخ میں پیشاب کرنے لگے اور وہاں پہ سانپ نکل گیا، ٹھیک ہے، تو لینے کے دینے پڑ گئے آپ کو، ہے نا، اب وہ ایسی جگہ کاٹے گا کہ آپ ڈاکٹر بھی نہیں دیکھے گا آپ کو، تو اسی لیے کہا کہ کسی سوراخ میں کسی بل میں پیشاب نہ کرے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا الملاعن الثلاثہ، جو 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے، لہٰذا اس سے بچو۔ وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ البراز فی الموارد، وہ جگہ جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، یا گھاٹ ہے، کسی ندی کا کنارہ ہے، گھاٹ ہے، گھاٹ پہ، ہے نا، براز کرنے سے بچو۔ براز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لیٹرنگ کرنے سے، ہے نا۔ تو آج کل کیا ہندوستان میں کیا ہوتا ہے، گھاٹ ہی پہ جا کے سب لیٹرنگ کرتے تھے یہ لوگ، ہے کہ نہیں؟ بتائیں، ندی کنارے جائیے تو ایک لائن سے آپ کو ملے گا، ہے نا، بچھا ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اسے، کیونکہ وہاں پہ لوگ آتے جاتے ہیں، ان کی ضرورتیں وہاں سے پوری ہوتی ہیں۔ اب پتہ چلا کسی نے وہیں پہ لائٹنگ کر دی، اب جو آ رہا ہے وہ اس کو گلیا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے پوری جگہ گندی کر دی۔ موارد، اس کا دوسرا میننگ بیٹھنے کی جگہ بھی ہو سکتا ہے، جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہوں، ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی استنجا نہ کرے۔ اسی طرح وقاریاتی طریق، راستے میں کوئی استنجا نہ کرے، چلنے کا راستہ اس پہ کسی نے کر دیا تو وہ بھی گندگی پھیلے گی اس سے۔ وزل، اسی طرح جو سایہ دار جگہ ہو، جہاں پہ سایہ ہوتا ہو، وہاں پہ بھی استنجا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ لوگ دھوپ میں آ کر کے بیٹھیں گے اور پتہ چلا وہیں پہ پڑا ہوا ہے بغل میں، ٹھیک ہے، تو لوگ گلیائیں گے اس کو بیٹھ کر کے، تو ایسی جگہیں، یہ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ استنجا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی لعنت جھیلنی پڑتی ہے، تو اسی لیے منع فرمایا اس سے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 لوگ، ہے نا، بیت الخلاء کے لیے جاتے ہیں اپنے شرمگاہ کو کھولے ہوئے، اور وہ دونوں باتیں کرتے ہیں، تو ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ مقت يمقت معنی ہوتا ہے غصہ ہونا، ہے نا، سخط یسخط کے معنی میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے نا، کہ دونوں لوگ استنجا کر رہے ہیں اور ان کا مطلب ستر عورت بھی کھلا ہوا، آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں،
ہے نا, ایسے بہت سارے لوگ دیہات میں کرتے تھے پہلے. ٹھیک ہے, کھیت میں چلے گئے, گپیا بھی رہے ہیں, بتیا بھی رہے ہیں, اور استنجا بھی کر رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت غصہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ بے حیائی کی بات ہے. ٹھیک ہے, چلو. عن زید بن ارقم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذا الحشوش محتضرة فاذا اتى احدكم الخلاء فليقل اعوذ بالله من الخبث والخبائث. جی, کہہ رہے ہیں کہ یہ جو استنجے کی جگہیں ہوتی ہیں یہ شیطان کے, جنوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, شیطان جن یہاں پہ آتے ہیں. لہٰذا تم میں سے جب کوئی بیت الخلاء میں جائے تو وہ یہ دعا پڑھے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث. اور دوسری جگہ اس سے پہلے جو ہم نے دعا پڑھی تھی وہ کون سی تھی؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے اس کو. ٹھیک ہے جی. عن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستر ما بین اعین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل احدهم الخلاء ان یقول بسم اللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنات کی آنکھوں میں پردہ بن جاتا ہے نا, جنات کی آنکھوں کے درمیان اور انسانوں کے ستر عورت کے درمیان پردہ بن جاتا ہے. کیا پردہ بن جاتا ہے؟ جب تم میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو اور وہ یہ پڑھے بسم اللہ. تو جب وہ بسم اللہ پڑھے گا تو انسان کا ستر عورت اور جنات کی آنکھوں کے درمیان وہ بسم اللہ پردہ بن کے کھڑا ہو جاتا ہے, اور پھر وہ شیطان اور جنات جو بھی ہے وہ اس کے ستر کو نہیں دیکھ پائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات ہے. عن عائشہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء قال غفرانک. تو یہ دعا ہم بھی پڑھتے ہیں, ہے نا, اور اس کے بعد ایک دعا اور پڑھتے ہیں اللہم الحمد للہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. عن ابی ہریرہ قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتى الخلاء اتیته بماء في طور او رکوۃ. وہی بات ہے جو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء جاتے تھے تو میں ایک کٹورے میں یا برتن میں پانی لے کر جاتا تھا. فاستنجا, پھر وہ استنجا کرتے. ثم مسح یدہ علی الارض, زمین پر اپنا ہاتھ ملتے. ثم اتیت بناء آخر, پھر میں دوسرا برتن لے کر کے آتا. فتوضا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ استنجا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں, ہے نا, صابن سے دھوتے ہیں یا مٹی سے دھوتے ہیں, ہے نا, زمین پہ مل کر کے دھو لیتے ہیں, تو یہ بھی سنت ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عمل کیا کرتے تھے تاکہ جو نجاست ہے وہ ہاتھوں سے اچھی طرح صاف ہو جائے. ٹھیک ہے. عن الحکم بن سفیان قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بال توضا ونزج فرجہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کرتے, پیشاب کرتے تو وضو فرماتے تھے اور جو شرمگاہ تھی اس پر پانی چھڑک لیتے تھے. ایسا کیوں کرتے تھے؟ تاکہ یہ بعد میں وسوسہ نہ پیدا ہو کہ اگر بھیگ گیا تو وسوسہ پیدا ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں میرا استنجا ٹپک گیا یا کچھ ایسا ہو گیا. تو اس طرح بہت سارے لوگوں کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے. تو ویسے لوگوں کے لیے یہ عمل ہے کہ وہ کیا کریں, استنجا کے بعد پانی چھڑک لیں اپنے کپڑے پر, جو شرمگاہ کے اوپر کا کپڑا ہے وہاں پہ پانی چھینٹ لیں تھوڑا سا, تاکہ ان کو وسوسہ نہ ہوتا رہے بار بار. وعن امیمۃ بنت رقیقہ قالت کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا, تحت سریرہ, ان کے تخت کے نیچے رہتا تھا, جس پہ وہ سوتے تھے ان کے بیڈ کے نیچے رہتا تھا. یبول فیہ باللیل, اور رات میں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیشاب کیا کرتے تھے. تو یہاں پہ دیکھیں ایک مسئلہ یہ آیا, مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ جیسے کوئی مریض انسان ہے, یا کیا ہے, رات بہت تاریک ہے یا رات بہت ٹھنڈ ہے بہت زیادہ باہر میں, تو تکلیف ہے باہر استنجا کرنے کے لیے جانے میں, تو پھر اجازت دی گئی کہ کوئی ایسا برتن رکھ لو کہ اسی میں استنجا کر لو. تو آج بھی ہوتا ہے, جو مریض انسان ہوتا ہے اس کے لیے وہ برتن رکھ دیا جاتا ہے نا, تو وہ وہیں پہ استنجا کر لیتا ہے, بعد میں اس کے گھر والے اس کو لے جا کے پھینک دیتے ہیں باہر. ٹھیک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے. عن عمر قال رآنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابول قائما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اس حال میں کہ میں کھڑے ہو کر پیشاب کر رہا تھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یا عمر لا تبل قائما, اے عمر کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو. فما بلت قائما بعد, تو میں نے اس کے بعد کبھی کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کیا. ٹھیک ہے. عن حذیفہ قال اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے کوڑے کے پاس آئے. سباتۃ کہتے ہیں جہاں پہ کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا ہے نا, ڈسٹ پھینکا جاتا ہے, اس جگہ وہ کہتے ہیں. تو وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے, فبال قائما, پھر کھڑے ہو کر پیشاب کیا. تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا تو خود کیوں کیا؟ تو کہا گیا کان ذالک لعذر, کسی مجبوری کی وجہ سے تھا. مجبوری یہ کہ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر میں درد تھا,
कुछ ने लिखा है कि घुटनों में दर्द था, कुछ ने लिखा है कि वो जगह गंदी थी, क्योंकि वहां पे कूड़ा फेंका जाता था तो बैठने में गंदगी लगने का खतरा था, इसलिए खड़े खड़े। तो पता ये चला कि अगर मजबूरी हो तो इंसान खड़े होकर पेशाब कर सकता है, अगर मजबूरी ना हो, बिना मजबूरी के खड़े होकर पेशाब करना ये अच्छी चीज नहीं है। ठीक है जी। चलें, अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा क़ालत मन हद्दसकुम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यबुलु क़ाइमन फला तुसद्दिक़ूहु मा कान यबुलु इल्ला क़ाइदन। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जो तुमसे ये कहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर पेशाब करते थे तो तुम उसकी बात मत मानो, क्योंकि वो हमेशा बैठकर पेशाब करते थे। तो यहीं से आपको पता चलता है कि जो अमल आप अल्लाह के रसूल की उस हदीस में दिखाई दिया हमें, वो अमल मजबूरी की वजह से रहा होगा, वरना मामूल क्या था? मामूल ये था कि बैठकर ही पेशाब करते थे। अन ज़ैद इब्न हारिसा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्न जिब्रील अताहु फी अव्वल मा उहिया इलैहि फअल्लमहु अल-वज़ू वस्सलात फलम्मा फरग़ मिन अल-वज़ू अख़ज़ ग़ुरफ़तन मिन अल-मा फनज़ज बिहा फ़रजहु। कह रहे हैं कि जिब्राइल मेरे पास आए, मुझको वज़ू सिखाया, है ना, और नमाज सिखाई। जब वज़ू से फारिग हो गए तो वो पानी का उठाया, उन्होंने पानी का बर्तन लिया और अपने शर्मगाह पर उसको छिड़क लिया ताकि वसवसा ना पैदा हो। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाअनी जिब्रील फ़क़ाल या मोहम्मद इज़ा तवज़्ज़अत फ़ंतज़िह। ऐ मोहम्मद जब वज़ू करो तो थोड़ा सा पानी अपने ऊपर डाल लिया करो, है ना। यह हज़रत जिब्रील ने कहा, तो ये क्यों कहा वो हम पढ़ चुके हैं, पहले ही समझ चुके हैं। अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा क़ालत बाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाम उमर खल्फ़हु बिकुज़्ज़िन मिन अल-मा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशाब किया तो हज़रत उमर उनके पीछे पानी का एक बर्तन लेकर खड़े हो गए। फ़क़ाल मा हाज़ा या उमर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए ये क्या कर रहे हो या उमर। तो अल्लाह हज़रत उमर ने फरमाया माउन ततवज़्ज़उ बिही, ये पानी है जिससे आप वज़ू करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा उमिरतु कुल्लमा बुल्तु अन अतवज़्ज़अ, मैं मुझे हुक्म नहीं दिया गया है कि जब भी मैं पेशाब करूं तो मैं वज़ू करूं। वलौ फ़अल्तु लकान सुन्ना, अगर मैं ये काम करूंगा तो ये सुन्नत बन जाएगी। ठीक है। तो इंसान हर जब भी इस्तिंजा करे, जब भी नापाक हो तो वो वजू करे, ये जरूरी नहीं है, सुन्नत नहीं है। लेकिन बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये मुस्तहब है कि इंसान इंसान हमेशा बावजू रहे। तो जब वजू टूट जाए वो वजू कर ले, ये चीज़ मुस्तहब है। लेकिन ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बोल दिया कि अगर मैं ऐसा करता रहूंगा तो ये चीज़ सुन्नत बन जाएगी, तो लोगों के ऊपर दुश्वार हो जाएगा अमल करना, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। समझ गया। चलो, अन अबी अय्यूब जाबिर बिन अनस अन्न हादिल आया लम्मा नज़लत फीहि रिजालुन युहिब्बून अन यततहहरु वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। ये आयत कुरान की नाजिल हुई कि ये ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं और अल्लाह ताला पाक रहने वाले लोगों को पसंद फरमाता है। जब ये आयत नाजिल हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या माशर अंसार, ए अंसार, अंसार मदीना, इन्नल्लाह क़द असना अलैकुम फित तुहूर, अल्लाह ताला ने तुम्हारे पाक रहने की तारीफ की है। फमा तुहूरुकुम, तो तुम्हारी पाकी क्या है, कैसे तुम पाक रहते हो। उन लोगों ने कहा नतवज़्ज़उ लिस्सलात, हम नमाज के लिए वजू करते हैं, व नग़्तसिलु मिनल जनाबह, और जनाबत से यानी जब हम नापाक हो जाते हैं तो हम गुस्ल कर लेते हैं, वनस्तंजी बिलमा, और पानी के जरिए हम इस्तिंजा करते हैं, पानी से इस्तिंजा करते हैं। क़ाल, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फहुव ज़ाक, है यही वो चीज़ है जिसकी वजह से अल्लाह ने तुम्हारी तारीफ फरमाई। फ़अलैकुमुह, तो तुम इसको मजबूती से पकड़े रहना, यानी ये अमल ही कर, इस अमल को करते रहना। ठीक है जी। तो पता चला कि ये आयत किसके बारे में नाजिल हुई थी? अंसार के बारे में नाजिल हुई थी। चले, अन सलमान क़ाल बाज़ुल मुशरिकीन व हुवा यस्तहज़िउ, बाज़ मुशरिकीन मक्का मजाक उड़ा रहे थे, क्या कह रहे थे? इन्नी लअरा साहिबकुम युअल्लिमुकुम, कि तुम्हारा जो साहिब है, मतलब ये कि तुम्हारे जो रसूल हैं, वो तुमको हर चीज सिखाते हैं, यहाँ तक कि इस्तिंजा करना भी। खराअह के माने क्या है? अदबुल इस्तिंजा, है ना, अदबुल इस्तिंजा, इस्तिंजा का तरीका और अदब भी बतलाते हैं। मैंने कहा अजल, हाँ बिल्कुल बताते हैं। अमरना अल्लाह नस्तकबिल क़िबला, उन्होंने हमें हुक्म दिया है, हमें बताया है कि हम किबला की तरफ मुंह ना करें। वला नस्तंजी बिअयमानिना, और अपने दाएं हाथ से इस्तिंजा ना करें। वला नक्तफिय बिदून सलासती अहजार, और 3 पत्थर से कम पर हम इक्तिफा ना करें। लई सफीहा रजियन वला अज़मुन, लेकिन उसमें गोबर और हड्डी नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अन अब्दुर्रहमान बिन हसन क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व फी यदिही अद्दरक़तु, दरक़तुन माने होता है ढाल, है ना, ढाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए, उनके हाथ में एक ढाल थी, फवज़अहा, उसको उन्होंने रख दिया नीचे, सुम्मा जलस, फिर बैठ गए और इस्तिंजा किया। मतलब ये कि ढाल को
سامنے رکھ کر کے کیا کیا، پردہ کر لیا اس سے، پھر استنجا کیا. فقال بعضهم، تو بعض کسی نے کہا انظروا الیہ یبول کما تبول المرأة، کہ بعض سے مراد یہ ہے کہ کسی مشرک نے کہا ہے نا، کسی کافر نے کہا کہ دیکھو اس کو کیسے استنجا کر رہا ہے جیسے عورت استنجا کرتی، یعنی عورت جس طرح پردے میں استنجا کرتی اسی طرح استنجا کر رہا ہے یہ. فسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی. فقال، پھر کہا ویحک، برباد ہو جاؤ تم. اما علمت ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ بنو اسرائیل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ کانو اذا اصابهم البول قرضوه بالمقاریز، جب ان کو پیشاب لگ جاتا تھا تو ان کو قینچی سے کاٹنا پڑتا تھا. فنہاہم، تو ان میں سے ایک آدمی نے اس سے منع کر دیا. فعذب فی قبرہ، تو اس آدمی کو اس کی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے. بنو اسرائیل کا مسئلہ یہ تھا، ان کی شریعت میں یہ تھا کہ اگر نجاست بدن کے کسی حصے میں لگ جائے یا کپڑے میں لگ جائے تو پھر کیا کرنا ہوتا تھا، دھونے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا بلکہ اس کو کاٹنا پڑتا تھا. اگر بدن میں لگ جائے تو اس کو چھیلنا پڑتا تھا، چمڑا چھل جاتا تھا ان کا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح ان کو ان کی شریعت میں یہ تھا. تو ایک آدمی تھا، اس نے منع کر دیا، اس نے کہا ہم یہ نہیں کریں گے، ہم ایسے پاکی حاصل نہیں کریں گے. اور پھر لوگوں کو بھی منع کرنے لگا، بولنے لگا یہ کوئی طریقہ ہوا، یہ کوئی طریقہ ہوا، کپڑا کاٹنا پڑے گا ہمیں. تو اس نے منع کیا، تو اس کی وجہ سے شریعت کی نافرمانی کی وجہ سے اس کو کیا ہوا، قبر میں عذاب دیا جانے لگا. جی. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے تھے کہ ستر عورت جو ہے یہ کیا ہے، ستر کا چھپانا یہ اس شریعت کا حصہ ہے. لہٰذا اگر کوئی انسان اس کو فحاشی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، تو اس کو بھی اسی طرح قبر میں عذاب دیا جائے گا. عن مروان الاسفر قال رأيت ابن عمر اناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبود اليها فقلت يا ابا عبد الرحمن اليس قد نهي عن هذا؟ قال بل انما نهي عن ذلك في الفضاء فاذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك. دیکھیں یہ حدیث آ گئی. میں نے ابن عمر کو دیکھا کہ وہ سفر میں تھے، ٹھیک ہے، قبلہ کی طرف منہ کیے ہوئے. ثم جلس يبود اليها، پھر وہ بیٹھ گئے اور کیا کرنے لگے، وہاں پر استنجا کرنے لگے. فقل، تو میں نے کہا ابو عبد الرحمن یہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ کو اس سے منع نہیں کیا گیا؟ انہوں نے کہا بل انما نہی عن ذلک فی الفضاء، منع کیا گیا ہے کھلی جگہ میں قبلہ کی طرف منہ کر کے استنجا کرنے سے. اگر تمہارے درمیان اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز ہے جو تمہارا پردہ کر رہی ہے، استرک ہے جو تمہارا پردہ کر رہی ہے، فلا بأس، تو پھر کوئی حرج نہیں. تو یہاں سے امام شافعی رحمۃ اللہ کی مکمل دلیل یہ بن جاتی ہے کہ ابن عمر کا بھی عمل یہی تھا، ہے نا، کہ اگر قبلہ کے درمیان تمہارے درمیان کوئی چیز حائل ہے تو پھر تم استنجا کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہی امام شافعی کی بھی بات ہے. انس قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، کچھ کہہ رہے ہیں غازی صاحب؟ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خلا کے لیے باہر نکلتے، بیت الخلاء کے لیے، تو وہ پڑھتے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی. جب بیت الخلاء سے فارغ ہو جاتے ہے نا تو یہ دعا پڑھتے تھے. تو اسی لیے مستحب کیا ہے، کون سی دعا پڑھنا، پہلے غفرانہ کا پڑھیے اور پھر یہ دعا پڑھیے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذى وعافانی. عن ابن مسعود قال لما قدم وفد الجن علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی والی جو ہم کہہ رہے تھے نا آپ کو کہ وہ روس اور عزم والی حدیث آگے آئے گی، وہ یہی ہے. جنوں کی ایک جماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، ہے نا، جنات کی ایک جماعت. ان لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول، انہا امتک ان یستنجو بعظم او روثۃ او حمامۃ، اپنی امت کو منع فرما دیجئے کہ وہ لوگ ہڈی سے یا گوبر سے یا کوئلے سے استنجا کریں. حمامۃ معنی کیا ہوتا ہے، کوئلہ. فإن اللہ جعل لنا فیہا رزقا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے رزق پیدا کیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ یہ جنات کا غذا ہوتا ہے، ہڈی ہو گیا، ہے نا، گوبر ہو گیا، یہ سب جنات کی غذا ہوتی ہے. فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذلک، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا کہ گوبر سے، ہڈی سے اور کوئلے سے استنجا نہیں ہوگی. اچھا، جی. میرا سوال ہے کہ جیسے جنات بھی یہ سورہ جن میں ہے کہ ہوں ان لوگ بھی مسلم ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کا مسلم ہو تو ہے، ہوں تو ان کا کھانا یہ تو گوبر یا لید جو ہوتا ہے یہ ناپاک ہوتا ہوں ہے، تو کھانا وہ لوگ ہاں. مسلم ہوا پھر کھانا اس کا حرام ہے، یہ حرام کھانا دیکھیں، کھاتا ہے. ہاں ٹھیک، سمجھ سمجھنے گیا آپ. سے ہاں سمجھ گیا آپ کی بات میں. دیکھیں، وہ ایک الگ مخلوق ہے نا، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک الگ طرح کی غذا بنائی. ابھی جیسے یہ ہڈی والی بات ہے نا، تو یہ کتوں کی طرح ہڈی نہیں چباتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہوا ہے، شرح میں اس کی، ہے نا، شروحات میں، کہ ہڈی کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے.
اور وہ پھر اسے کھاتے ہیں. وہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے، ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں اس کو، ہے نا، کیونکہ اس مخلوق کا سارا نظام الگ ہے، انسانوں کا نظام الگ ہے، ان کا نظام الگ ہے. تو ان کے لیے ان ہڈیوں، اسی طرح جو لید ہے، گوبر ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ غذا میں بدل دیتے ہیں، پاکیزہ غذا میں، ان کے لیے وہ پاکیزہ غذا بن جاتی ہے. ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ غذا میں بدل دیتے ہیں. سمجھ گئے؟ جی. جی. ہاں، یہ اللہ کا نظام ہے نا، یہ اللہ کا آج یہ نظام. کلیئر ہوا، میرا بہت دن کا شک تھا اس پر. ہاں، چونکہ یہ ہمیں دکھتا نہیں ہے، اسی لیے ہمارے ذہن میں یہ بات پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ اللہ کا نظام ہے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی حیت کو، اس کی صورت کو بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے پڑھ لیا، ہے نا، ہم نے پڑھ لیا کہ باب و آداب الخلا کیا کیا ہیں. تو اس کو اگر ہم خلاصے کے طور پہ 3 4 پوائنٹ بولیں تو آپ کو کیا کیا پوائنٹس اس میں یاد ہیں، بتائیے. جی. اتنی چیزیں جو ہم نے پڑھی، کچھ پوائنٹس بتائیے اس میں. قبلہ کو آگے پیچھے نہیں کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اوپر بہت اچھا. سے ہوں. استنجا نہیں کرنا چاہیے، ہوں. اور ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی اور بھی بتا سکتے ہیں؟ پتھر اور کوئلہ وغیرہ جو ہیں اس میں استنجا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ پتھر جن نہیں کا بھائی، فرق ہے. پتھر نہیں، ہاں، پتھر سے تو پتھر کر ہی سمجھ سکتے گئے ہیں. سر، وہ سخت پتھر ایسا مٹی ہاں. ہونا چاہیے جو اس میں ہوں. جذب کر سکے وہ. ہاں، جو جذب کر سکے، بالکل. جی. ہوں. اور ہوں. ایسے 3 4 آ جاتا ہے سر. اور جیسے اور ایک پوائنٹ یہ بھی ہوگا کہ سر بیت الخلاء کے لیے جب جائیں گے تو پہلے دعا پڑھنا پڑے گا. ہوں. اس میں جو ہے انسان اور جنات کے درمیان ایک اللہ تعالیٰ آڑ ہوں. پیدا کر دیتا ہے. ہاں، بہت اچھا. ہوں. بہت اچھا. تو یہ کچھ چیزیں تھیں، ہے نا. اس کے بعد ہم نے 2 3 چیزوں میں اختلاف دیکھا. جیسے ہم نے کیا دیکھا اختلاف میں؟ امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ 3 پتھروں سے پاکی حاصل کرنا واجب ہے، ضروری ہے نا، اس سے کم میں نہیں کر سکتے. امام حنیفہ کہتے ہیں کہ کم میں بھی کر سکتے ہیں، پاکی ضروری ہے، پاکی حاصل ہونی چاہیے. 3 جو ہے وہ سنت ہے، کم سے کم 3 وہ سنت والی بات ہے، لیکن پاکی اگر 2 میں حاصل ہو جائے تو 2 بھی کافی ہے نا. یہ امام حنیفہ کا کہنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح قبلہ کی طرف منہ کرنے نہ کرنے کے بارے میں امام حنیفہ کیا کہتے ہیں کہ بالکل یہ حرام ہے. تم گھر میں رہو، جنگل میں رہو، کہیں بھی رہو، قبلہ کی طرف منہ کرنا یا پیٹ کرنا استنجا کرتے ہوئے بالکل حرام ہے. لیکن امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ میدان ہے، جنگل ہے، تو کھلی جگہ ہے، تو کھلی جگہ میں تو حرام ہے، لیکن اگر تم گھر کے اندر ہو، ہے نا، دیوار ہے بیچ میں، تو تمہارے لیے جائز ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ چیزیں تھیں. چلے اب آ جائیں باب السواک. یہاں پہ مسواک کا بیان ہوگا، اور آپ سب کو پتا ہے کہ مسواک سنت سے ریلیٹڈ چیز ہے، اس میں کوئی فرض اور واجب والی بات نہیں ہے. چلیں. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بتاخير العشاء وبالسواك عند كل صلاه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی پریشانی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کو عشاء کو لیٹ سے پڑھنے کا حکم دیتا، اور ہر نماز کے سے پہلے مسواک کا حکم دیتا، ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا. تو بہت سارے لوگ اس پہ عمل کرتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسا عمل کرتے ہیں کہ جب امام کھڑا ہو جاتا ہے نا، صف میں کھڑا ہو، صف کھڑی ہو گئی، اقامت شروع ہو گئی، تو اس وقت وہ پاکٹ سے مسواک نکال کے منہ پہ کرتے ہیں، ہے نا. کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اند کلی صلاتین، اللہ کے رسول نے فرمایا، قبل کلی صلاتین نہیں کہا، اند کلی صلاتین، مطلب ہر نماز کے وقت پہ، بالکل جب نماز پہ کھڑے ہو جاؤ مصلی پہ تب مسواک کرو. تو وہ لوگ اس وقت مسواک کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں، میں نے خود دیکھا ہے. ٹھیک ہے. پھر ویسے ہی وہ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیتے ہیں. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ وضو کے وقت مسواک کیجیے. عن شرحیب بن ہانی قال سألت عائشة بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قال بالسواك. حضرت عائشہ سے میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جب گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے کیا کرتے، تو انہوں نے کہا کہ مسواک کرتے. عن حذیفہ قال قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للتهجد من الليل يشوس فاه بالسواك. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے. ٹھیک ہے. یہاں پہ لکھا ہوا ینقیہا، ہے نا، یلقیہا بالسواک.
अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरु मिनल फित्रती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 चीजें हैं, इसको याद रखिएगा, है ना। अशरु मिनल फित्रती, 10 चीजें हैं जो फितरत में से हैं। फौजुल कबीर वाले जो लोग हैं उन्होंने फौजुल कबीर में पढ़ा होगा इसको, ठीक है, थियोलॉजी वालों ने। तो ये 10 चीजें क्या क्या हैं? कस्सुश शारिब, मोच को कतरना, इफ़ाउल लिहया, दाढ़ी को बढ़ाना, वसिवाक, मिसवाक करना, 3 हो गया। इस्तिंशाकुल मा, है ना। उसके बाद कस्सुल असफार, गस्लुल बराजिम, बराजिम के माने क्या होता है? बराजिम कहते हैं जोड़ को, ठीक है, जो जोड़ होता है ना, उंगलियों का जोड़ हो गया, हाथों का जोड़ हो गया, उसको। तो गस्लुल बराजिम का मतलब है कि जोड़ को धोना, यहाँ पे लिखा हुआ है अयलिक़द अल्लती ज़हरा मफासिलुल असाबिअ, उंगलियों का जो जोड़ होता है, ठीक है, उसको धोना। व नफ़ुल इब्ती, इब्तुन कहते हैं बगल के, है ना, बगल के बाल को साफ करना। व हल्कुल आनती, आनतुन माने होता है नाफ के नीचे का बाल, नाफ के नीचे का जो बाल है उसको मोड़ना। व इंतिकासुल माई, और पानी को कम करना। यहाँ पे कम करना, इससे मुराद इस्तिंजा है, यानी जब आप इस्तिंजा करेंगे तो पानी कम हो जाएगा आपका, तो वही मुराद है इससे, है ना। उसके बाद ये तो 9 चीजें हो गई। फिर वो रावी जो थे वो कहते हैं नसीतुल आशिरत, 10वीं चीज क्या थी ये मैं भूल गया, शायद कि वो कुल्ली करना था, ठीक है। तो 10वीं चीज ये भूल गए। एक रिवायत में अल खितान आया है, इफाउल लिहया के बदले अल खितान आया है, मतलब खतना करना। तो खतना करना ये भी इस्लाम का शिआर है, ठीक है ना, खतना करना। तो ये 10 चीजें जो लोग बताते हैं, तो 10 चीजों में यही बताते हैं कि लास्ट में अल खितान जोड़ देते हैं। 9 तो यहाँ पे हो गए और अल खितान, तो ये कितने हो गए? 10 चीजें। तो 10 चीजें इस्लाम का शिआर है ना, और फितरत यानी नेचर के मुताबिक है ये। अब जैसे किसी की मोछ बढ़ गई तो क्या होगा? मुंह गंदा हो जाएगा उसका, पानी पिएगा, मोछ में लग के जा रहा है पानी अंदर, तो वो क्या है? अनहाइजेनिक है। दाढ़ी बढ़ गई बहुत ज्यादा एकदम, क्या कहते हैं, दाढ़ी को मुड़ा लिया, मुड़ लिया, तो वो तो लड़की जैसी शक्ल हो गई उसकी, ठीक है ना, तो वो फितरत के खिलाफ है, मर्द के नेचर के खिलाफ। इसी तरह मिसवाक करना, अगर मिसवाक नहीं करेगा, दांत साफ नहीं करेगा, तो गंदगी होगी मुंह में, गंदगी होगी तो बीमारी होगी, तो ये भी नेचर के खिलाफ है। वस्तिनशाकुल माँ, है ना, ये पानी नाक में डालना, है ना, नाक में पानी डालना, तो नाक के अंदर जो गंदगी है अगर उसको साफ नहीं करेगा, नाक नहीं झाड़ेगा, तो उससे क्या होगा? गंदगी है वो, और उसकी वजह से इंसान बीमार पड़ेगा, दूसरे लोग भी उससे नफरत करने लगेंगे, तो ये भी नेचर के अगेंस्ट है, ठीक है। वकस्सुल अज़फ़ार, अगर नाखून नहीं काटेगा, नाखून बहुत बड़े हो जाएंगे, जंगली लगेगा, जानवर लगेगा, ठीक है ना, तो नाखून काटना ये भी इंसान का नेचर है, ठीक है ना। इसी तरह जो जोड़ है, उंगलियों के जोड़ है, ठीक है, तो उसको धोना, नहीं धोएगा तो वहां पे काम करके आया नहीं धोया, इस्तिंजा करके आया नहीं धोया, तो गंदगी बैठती रहेगी, बदबू पैदा होगी उसमें। बगल का बाल नहीं काटेगा तो उसमें गंदगी होगी, है ना। नीचे का बाल नहीं साफ करेगा, उससे गंदगी होगी, अनहाइजेनिक चीजें हैं ये सब, ठीक है। इसी तरह इस्तिंजा में पानी नहीं इस्तेमाल करेगा तो बदबू नहीं खत्म होगी। तो ये अनहाइजेनिक चीजें जितनी भी हैं उससे बीमारियां पैदा होंगी, और इंसान भी गंदा लगता है ना, नजिस लगता है, गलीज लगता है, तो उस वो अननेचुरल चीजें हैं, ठीक है। अगर उसको नहीं करेगा तो ये अननेचुरल है। तो ये जो 10 चीजें हैं ये क्या है? नेचर के मुताबिक है, ठीक है, समझ गए? चलें। अलफस्ल सानी अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सिवाकु मत्हरतुन लिलफम्मि मिर्ज़ातुन लिरब्बिस, मिसवाक करना मुंह को साफ करता है और रब को खुश करता है। अन अबी अय्यूब क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबअु मिन सुननिल मुरसलीन, 4 चीजें रसूलों की सुन्नत हैं। पहली चीज है अल हया, दूसरी चीज है अतर लगाना, तीसरी चीज है मिसवाक करना, चौथी चीज है निकाह करना। ये 4 चीजें रसूलों की सुन्नत है। आयशा जैसे मरवी वो कहती है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में या दिन में नहीं सोते थे, लेकिन जब वो उठते तो वो सबसे पहले वजू करने से पहले मिसवाक करते, ठीक है ना। तो बेहतर तरीका ये है कि मिसवाक आप कब करिए? वजू से पहले कीजिए। और इन द कुल्ली सलातीन का मतलब ये है कि जब नमाज का टाइम हो जाए तब मिसवाक कीजिए, ये नहीं कि मुसल्ले पे खड़े हो गए और उसके बाद मिसवाक कर रहे हैं, तो पता चला आप कुल्ली भी नहीं करेंगे, और मिसवाक करने में जो थूक पैदा होगा वो थूक भी आपके मुंह में रहेगा, या आप उसको घोंटिएगा तो पेट में जाएगा, तो वो तो और गंदा होता है, ठीक है ना जी। अनहा क़ालत कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यस्ताकु फयुअतीनी सिवाका लियग़सिलहु फब्दा बिही फस्ताकु, वो हजरत आयशा कहती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते थे, तो उन्होंने मुझको मिसवाक दिया ताकि मैं उसको धो दूं, लिहाजा मैंने क्या किया, मैं खुद उससे मिसवाक कर लिया। फस्ताकु तुम अग़सिलहु, फिर मैंने उसको धो दिया और उनको दे दिया, फिर वो करने लगे मिसवाक। तो एक ही मिसवाक से हजरत आयशा भी मिसवाक कर रही हैं और उसी से
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کر رہے ہیں۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارانی فی المنامی اتسوق بسواکن، مجھے یہ خواب میں دکھایا گیا کہ میں مسواک کر رہا ہوں، فجاءنی رجلان احدهما اکبر من الاخر، دو لوگ میرے پاس آئے، ان میں سے ایک دوسرے سے بڑا تھا، فناولت السواک الاصغر منهما فقیل علی کبر فدفعته الى الاکبر منهما، تو میں نے جو چھوٹا تھا اس کو مسواک دیا، ٹھیک ہے، فقیل تو مجھے کہا گیا کبر فدفعته الى الاکبر منهما، تو جو بڑا تھا اس کو دیا۔ عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما جاءني جبريل السلام قط الى امرني بالسواك لقد خشيت ان احفي مقدمه في، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بھی جبرائیل السلام آتے تو مجھے مسواک کا حکم دیتے تھے، ہے نا، اور مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ میں اپنا منہ، ٹھیک ہے، ان کے سامنے بڑھا دوں۔ چلے، انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد اکثرت علیکم السواک، میں تم میں سب سے زیادہ مسواک کرتا ہوں۔ عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستن وعنده رجلان احدهما اكبر من الاخر فوحي اليه في فضل السواك ان كبر آت السواك اکبرهما، وہی ساری چیزیں یہاں پہ گھوم پھر کے وہی آ رہا ہے۔ چلے، عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفضل الصلاة التي يستاك لها على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نماز کے لیے مسواک کیا جاتا ہے وہ نماز اس نماز سے 70 گنا زیادہ ثواب پاتی ہے جس نماز کے لیے مسواک نہیں کیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مسواک کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا اس آدمی کے مقابلے جو مسواک نہیں کر کے نماز پڑھ رہا ہے نا، بنا مسواک کے نماز پڑھ رہا ہے، تو مسواک کر کے نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے۔ چلے، پھر کیا، نبی سلمت عن زید بن خالد الجہنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لولا ان اشق علی امتی، ہے نا، اگر مجھے یہ بات پتا ہوتی کہ میرے امت پر یہ چیز دشوار نہیں ہوگی، وہ میری امت پریشان نہیں ہو جائے گی، ہے نا، تو میں کیا کرتا، لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، ہر نماز کے وقت ان کو مسواک کا حکم دیتا، ولا اخرت صلاۃ العشاء الى ثلث الليل، اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک، ٹھیک ہے، مؤخر کر دیتا۔ قال فكان زید بن خالد يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على اذنه موضع القلم، زید بن خالد جو ہے مسجد میں نماز پڑھنے جاتے تھے تو ان کا مسواک ان کی کان کے اوپر قلم کی جگہ رکھا ہوتا تھا، مطلب کان پہ چڑھائے رہتے تھے مسواک کو قلم کی طرح، ہے نا، جیسے کہ قلم کو کاتب لوگ چڑھائے رہتے ہیں کان پر۔ لا يقوم الى الصلاة الا استنى ثم رده الى موضعه، جیسے ہی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو پہلے مسواک کرتے اور پھر اس کو اپنی جگہ پہ رکھ دیتے مسواک کو، مطلب پھر کان پہ چڑھا دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا مسواک کا حکم، حکم کیا تھا، بلکہ مسواک مستحب ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھی کہ اگر کوئی بنا مسواک کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز میں کم ثواب ہے، اور مسواک کر کے جو آدمی نماز پڑھ رہا ہے اس کو 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے نا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرنا بہت پسند تھا، مطلب یہ ہے کہ صاف صفائی ضروری ہے، ٹھیک ہے، آپ ایک مسلمان کو بالکل صاف ستھرا ہونا چاہیے، گندا نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج ہوتا کیا ہے، سب سے گندا محلہ، سب سے گندی کالونی، سب سے گندا گاؤں دیکھنا ہو تو مسلمانوں کا دیکھ لیجیے جا کر کے، سب سے زیادہ گندگی وہیں ملے گی، ٹھیک ہے، تو الٹا ہو گیا۔ چلے، باب سنن الوضوء، الفصل الاول عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنتیں کیا کیا ہیں وضو میں اس کی بات کریں گے اب، ہے نا، کیا کیا سنتے ہیں۔ ابو ہریرہ سے مروی وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے اٹھے فلا یغمس یدہ فی الیناء حتی یغسلھا، سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئے، بنا ہاتھ کو دھوئے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے، فإنہ لا یدری این باتت یدہ، کیونکہ اس کو نہیں پتا ہے کہ اس کا ہاتھ رات میں کہاں کہاں گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ کہاں کہاں کیسی کیسی گندی جگہوں پہ اس کا ہاتھ گیا ہے سونے کی حالت میں، اس کو نہیں پتا ہے، لہذا سب سے پہلے اپنے ہاتھ کو دھوئے۔ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنزه ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نیند سے اٹھے تو 3 مرتبہ ناک جھاڑے، کیونکہ شیطان اس کے ناک کے بانسے میں رات گزارتا ہے، مطلب جو ناک کی ہڈی ہوتی ہے نا، ناک کی ہڈی، اسی کو کہتے ہیں خیشوم، ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس کی ناک کی ہڈی میں گھسا رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ سونے کی حالت میں بہت سارا بلغم اور کیا کہتے ہیں ریچھ وغیرہ نیٹا اٹا جم جاتا ہے، تو اسی لیے ناک صاف کرنا زیادہ بہتر ہے، ورنہ ناک صاف نہیں کرے گا، جھاڑے گا نہیں،
تو ناک جام رہے گا، اس کی وجہ سے کیا ہوگا، اس کو کسی کام میں من ہی نہیں لگے گا، عبادت کرنے جائے گا نماز میں من نہیں لگے گا، تکلیف ہوگی اس کو، تلاوت میں من نہیں لگے گا، ہے نا، اس کی وجہ سے سر بھاری بھاری رہتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی ناک کو 3 بار جھاڑے۔ قیل علی عبداللہ بن زید کیف کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضؤ، عبداللہ بن زید سے کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے ثم مزمز واستنصر ثلاثا، اور کلی کیا، اور کیا ہے، ناک میں پانی ڈالا 3 مرتبہ، ثم غسل وجهه ثلاثا، 3 مرتبہ اپنا منہ دھویا، ثم غسل يديه مرتين مرتين الى المرفقين، دونوں ہاتھوں کو 2 مرتبہ کہنی تک دھویا، ثم مسح راسه بيديه، اپنے سر کا مسح کیا، فاقبل بهما وادبر، آگے پیچھے دونوں کا مسح کیا، بدا بمقدم راسه، اپنے سر کے آگے سے مسح کو شروع کیا، ثم ذهب بهما الى قفاه، اور سر کے پچھلے حصے تک گئے، ثم ردهما حتى يرجع الى المكان الذي بدا منه، پھر اپنے ہاتھوں کو وہیں پہ واپس لایا جہاں سے مسح اسٹارٹ کیا تھا، ثم غسل رجليه، پھر اپنے پاؤں کو دھویا۔ ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ جو انہوں نے بتایا یہ سنت طریقہ ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن زید بن عاصم سے کہا گیا توضأ لنا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح وضو کر کے دکھائیے، فدعا بنائن، انہوں نے ایک برتن منگوایا، فاکفأ منہ علی یدیہ، اپنے ہاتھوں سے اس میں سے کیا ہے پانی اٹھایا، فغسلہما ثلاثا، اور دونوں ہاتھوں کو اپنے 3 مرتبہ دھویا، ثم ادخل یدہ فاستخرجها، پھر اپنے ہاتھ کو اس میں ڈالا نکالا، فمزمز، پھر کلی کیا، واستنشق من کف واحدۃ، اور اسی چلو سے کیا کیا، اپنے ناک میں بھی پانی ڈالا۔ تو اس طرح بھی کرنا سنت ہے کہ آپ ایک بار چلو میں پانی لیں، تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالیں اور اسی کو اوپر اٹھا کر کے ناک میں ڈال دیں باقی پانی کو، ٹھیک ہے۔ ففعل ذلك ثلاثا، یہ انہوں نے 3 مرتبہ کیا، ثم ادخل يده فاستخرجها، پھر اپنے ہاتھ کو داخل کیا برتن میں، پھر اس کو نکالا، فغسل وجهه ثلاثا، پانی سے اپنے 3 مرتبہ چہرہ دھویا، ثم ادخل يده فاستخرجها فغسل يديه الى المرفقين مرتين کہ انہیں تک 2 مرتبہ دھویا، ثم ادخل يده فاستخرجها فمسح براسه، پھر اپنے سر کو مسح کیا، فاقبل بيديه وادبر، آگے سے پیچھے لے گئے، ثم غسل رجليه الى الكعبين، پھر ٹخنوں تک اپنے دونوں پاؤں کو دھویا، ثم قال هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية فاقبل بهما وادبر، بدا بمقدم رأسه ثم ذهب بهما الى قفاه ثم ردهما حتى رجع الى المكان الذي بدا منه ثم غسل رجليه۔ ٹھیک ہے، چلے، وفي رواية فمزمز واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء، وفي رواية أخرى فمزمز واستنشق من كفة واحدة ففعل ذلك ثلاثا، وفي رواية البخاري فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه للكعبين، وفي أخرى له فمزمز واستنثر 3 مرات من غرفة واحدة۔ یہاں پہ الگ الگ روایتوں میں کیا کیا الفاظ آئے ہیں وہی ذکر کیا گیا بس، اور کچھ نہیں ہے۔ چلیں، عن عبداللہ بن عباس قال توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرة لم يزد على هذا، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دھویا، اس سے زیادہ کسی اس کو نہیں دھویا۔ عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دھویا۔ عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہ توضأ بالمقاعد، وہ بیٹھ گئے مقعد پر، ٹھیک ہے، مقعد، فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا الا اریکم وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو نہ بتلاؤں؟ فتوضأ ثلاثا، پھر انہوں نے ہر اس کو 3 مرتبہ دھویا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک حدیث میں 1 مرتبہ دھویا گیا، دوسرے میں 2 مرتبہ، اور تیسرے میں 3 مرتبہ۔ پتہ چلا کہ 1 مرتبہ دھونا سے بھی جائز ہے، 2 مرتبہ دھونا جائز ہے، اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، ٹھیک ہے، بہتر طریقہ ہے کہ 3 مرتبہ دھویا جائے۔ عن عبد الله بن عمرو قال رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، مکہ سے مدینہ جا رہے تھے کہ راستے میں ہے نا کسی جگہ پر ہم پانی مل گیا ہمیں، تو وہاں پہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے لوگوں نے جلدی کی، فتوضؤ وهم رجال، تو جلدی جلدی لوگوں نے وضو کیا، فانتهينا الیہم، تو جب ان کا وضو ختم ہوا، واعقابهم تلوح، تو ان کے پیر کا جو پنڈلی تھا مطلب پچھلا حصہ، لم یمسها الماء، اس میں پانی نہیں پہنچا تھا، مطلب وہ سوکھا ہوا تھا اور اس میں پانی نہیں پہنچا تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعقاب من النار، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو فرمایا کہ بربادی ہو جہنم والی پنڈلیوں کے لیے، اسبغ الوضوء، اپنا وضو پورا کرو۔ تو یہیں سے پتا چلا کہ دونوں پیروں کو دھونا فرض ہے، اگر فرض نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خطرناک بات نہ کہتے۔ کیا کہا کہ یہ جو سوکھی ہوئی پنڈلی ہے تمہاری، یہ جہنم کی آگ میں چلے گی، ٹھیک ہے، تو وضو میں اچھی طرح سے
اتنا ایسے دھونا کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے. یہ ساری چیزیں تو آپ کو پتہ ہی ہیں. عن المغیرہ بن شعبہ قال ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فمسح بناصیته وعلى امامته وعلى الخفین. یہ حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اپنی پیشانی پر مسح کیا اور اپنے پگڑی پر مسح کیا اور خفین پر مسح کیا. ٹھیک ہے نا. تو اب یہاں پہ دیکھیں 3 چیزوں پر مسح کی بات آ رہی ہے. ناسیہ، اسی حدیث کو دلیل بنا کر کے امام ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ سر کا کتنا حصہ مسح کرنا فرض ہے؟ جلدی سے بتائیں. چوتھائی سر. چوتھائی سر ہے نا. امام مالک کے یہاں استیعاب فرض ہے، مطلب پورے سر کا مسح کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے نا. مالک ان کے یہاں استیعاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا. استیعاب فرض ہے. ٹھیک ہے. امام حنیفہ آپ کو پتا ہے ناسیہ کس کو کہتے ہیں؟ سر کے 1/4 حصے کو. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ چوتھائی حصہ کافی ہے نا. اتنا ہی فرض ہے، اس سے زیادہ نہیں. شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں کہ 3 بال کو اگر چھو لیا تو بھی کافی ہے. 3 بال پر مسح کر دینا کافی ہے نا. مطلب یہ ایک دم لو میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. 3 بال پر مسح کرنا فرض ہے ان کے یہاں کم سے کم، ہے نا. چلے تو یہ ایک دم لو پہ چلے آئے. مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک دم چلے گئے اپ پر، اور بیچ میں رہ گئے کون؟ امام حنیفہ. وہ کیا کہتے ہیں کہ بس چوتھائی سر کا مسح کر لیا تو کافی ہے نا. مسح فرض ادا ہو جائے گا، لیکن اس سے کم کیا تو ادا نہیں ہوگا فرض. اور پورے سر کا مسح کرنا یہ امام ابو حنیفہ کے یہاں سنت ہے. اب امامہ پر مسح کی بات آ گئی. دیکھیں امامہ پر مسح کرنا یہ جائز ہے صرف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں. کن کے یہاں جائز ہے؟ احمد رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جائز ہے. ٹھیک ہے نا. باقی تینوں ائمہ کے ہاں صرف امامہ پر مسح نہیں ہوگا. یہاں پہ جو امامہ لکھا ہوا ہے اس کی 2 توجہ بیان کی گئی ہے. ایک توجہ یہ بیان کی گئی کہ چوتھائی سر کا اللہ کے رسول نے مسح کیا ہوگا، اور جب چوتھائی سر کا مسح کیا ہے نا، جتنے سامنے کے بال تھے، تو اس میں پگڑی پر بھی ہاتھ چلا گیا. پگڑی پہ ہاتھ چلا گیا تو دیکھنے والے نے یہ سمجھا کہ پگڑی کا بھی مسح کر رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا یہ بتایا امام حنیفہ کا یہ کہنا ہے کہ اگر پہلے سے کسی کا وضو موجود ہے، پہلے سے وضو ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس حالت میں وہ صرف امامہ کے اوپر سے ہی ہاتھ پھیر دے تو بھی کافی ہے. اگر پہلے سے وضو موجود ہے تو. لیکن اگر وہ ناپاک، مطلب یہ کہ اس کا وضو نہیں ہے، وضو ٹوٹا ہوا ہے، تو پھر امامہ کو ہٹا کر کے چوتھائی سر کا مسح کرنا فرض ہوگا. سمجھ گئے؟ بتائیں. جی. اور خفین کی بات تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہے. انا عائشہ قالت کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم مستطاع فی شأنہ کلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کسی بھی کام کو کرنا پسند فرماتے تھے جتنا ان سے ہو سکے. فی طہورہ، پاکی حاصل کرنے میں بھی، و ترجلہ و تنعلہ، اسی طرح جوتا چپل پہننے میں بھی دائیں پیر سے ہی شروع کرتے تھے. اسی طرح اگر کوئی کپڑا ڈالنا ہو پیر میں تو بھی دائیں پیر سے ہی شروع کرتے تھے. تو دائیں طرف سے کام کو کرنا پسند فرماتے تھے. ٹھیک ہے. تو پتہ چلا کہ وضو میں بھی دائیں طرف سے ہی شروع کرنا چاہیے. الفصل الثانی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بایامنکم، جب تم میں سے کوئی کپڑا پہنے یا وضو کرے تو دائیں طرف سے شروع کرے. عن سعید بن زید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم اللہ علیہ، جو شخص اللہ کا نام نہ لے اس کا وضو ہی نہیں ہوگا. ہے نا. تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بنا اللہ کا نام لیا وضو شروع کر دیا تو وضو ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا ضروری ہے. باقی جتنے ائمہ ہیں ان کے یہاں یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے نا. سنت ہے یہ، بس اور کچھ نہیں ہے. جی. چلیں اس کے بعد کیا ہے؟ کہاں گئے؟ یہاں دیکھیں. ان لقید بن صبرہ قال قلت یا رسول اللہ اخبرنی عن الوضوء، میں نے کہا اللہ کے رسول مجھے وضو کے بارے میں بتلائیے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اسبغ الوضوء، وضو مکمل طور پہ کرو. وخلل بین الاصابع، انگلیوں کا خلال کرو. وبالغ فی الاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنے مبالغہ کرو، یعنی خوب اچھی طرح ناک کو صاف کرو. ٹھیک ہے. اچھی طرح پانی پہنچاؤ. الا ان تکون صائما، الا یہ کہ تم روزے دار ہو. مطلب یہ ہوا کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو تو پھر ناک کے ایک دم اندر تک پانی گھسانا یہ صحیح نہیں ہے نا. اتنا پانی اندر تک گھسا دیا کہ پتہ چلا حلق میں پہنچ گیا.
ٹھیک ہے، تو بس جو نرم ہڈی جہاں تک نرم حصہ ہے ناک کا اتنا ہی دور تک، لیکن اگر تم روزے کے ہاتھ میں نہ ہو تو اچھے سے ناک کو پانی اندر تک پہنچاؤ، ٹھیک ہے۔ چلے، انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے، یہ ہم سب کو پتا ہے، آپ کو بھی پتا ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأت فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنے پیر اور ہاتھوں دونوں انگلیوں کو خلال کرے، ہے نا، وہ اچھے سے اس میں انگلی ڈال کر کے بیچ بیچ میں انگلیوں کے بیچ میں انگلی ڈال کر کے اس کو اچھے سے خلال کرے۔ عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ يدلك اصابع رجلیہ بخنصر، جب تم میں سے کوئی وضو کرے تو اپنے پیر کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے وہاں سے شروع کرے، ٹھیک ہے۔ تو جب خلال کرنا شروع کرے تو کہاں سے؟ پیر کی سب سے چھوٹی انگلی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خنصر کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا نام ہے۔ عن انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي، جب تم میں سے کوئی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو پانی کو چلو میں اٹھاتے اور اس کو اپنی ٹھڈی کے نیچے داخل کرتے۔ ٹھڈی سمجھتے ہیں نا؟ بتائیں جی 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 جی، چلیں، ٹھڈی کے نیچے پانی داخل کرتے، فخلل بیدیہتہ، اپنے داڑھی کا اس سے خلال کرتے، وقال، اور کہتے، ہاکذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے اسی کا حکم دیا ہے۔ اب یہ بتائیں داڑھی کا خلال کرنا اور کتنا داڑھی دھونا فرض ہے؟ بتائیں جلدی سے، کس کے لیے کتنا داڑھی دھونا فرض ہے؟ پتہ ہے آپ کو وضو میں؟ جی ہوں چلے، جی عثمان رضی بتا اللہ، دیجیے، بتا دیجیے جی داڑھی والا بتا دیجیے۔ دیکھیں داڑھی دو طرح کی ہوتی ہے نا، ایک داڑھی جو ہے ایک مجھ سے کم ہے، ٹھیک ہے، ایک مجھ سے کم داڑھی ہے اس کا الگ حکم ہے، اور اگر ایک مشت سے زیادہ داڑھی ہے تو اس کا الگ حکم ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ایک مجھ سے کم داڑھی ہے تو اس کے لیے فرض کیا ہے؟ بتائیں، فرض کیا ہے اس کے لیے؟ داڑھی کا ایک ایک بال دھونا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جس کی داڑھی ایک مجھ سے زائد ہے اس کے لیے داڑھی کی جڑوں میں پانی پہنچا دینا کافی ہے، سمجھ گئے؟ یا ہم غلط بتا رہے ہیں، کنفیوز ہو رہے ہیں کیا ہم؟ جی جی داڑھی اگر گھڑی ہو تو داڑھی نہ ہو تو پھر تو کوئی بات ہی نہیں ہے، اس کو تو ویسے ہی چہرہ دھونا پڑے گا۔ داڑھی کھلی ہو، کیا کہہ رہے ہیں؟ داڑھی داڑھی بہت کھلی ہو، اچھا بہت زیادہ گھنی داڑھی ہو، دیکھیں جو حصہ داڑھی کا نا، داڑھی بہت زیادہ گھنی ہے تو جو حصہ اس کا نیچے لٹکتا ہے نا، اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ دھونا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر کھال اس کا نظر آ رہا ہے تو پھر کھال تک پانی پہنچانا اس کے فرض ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی داڑھی سر اگر اس کی دو چھوٹی ہے، دو مرتبہ مطلب اس بولیے کی تو سر، کھال، میں ایبسنٹ تھا، دو مرتبہ بولیے دیکھیں ٹھیک ہے، دیکھیں دو طرح کی داڑھی ہوتی ہے نا، چھوٹی داڑھی ہوتی ہے یا بڑی داڑھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بتائیں جی اگر جی اس کی داڑھی چھوٹی ہے، شریعت میں چھوٹی داڑھی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو داڑھی ایک مجھ سے کم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ایک مجھ سے کم داڑھی ہے اس کی تو اس کو داڑھی کا ایک ایک بال بھی دھونا پڑے گا اور داڑھی اس کو جڑ تک بھی پہنچانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور اگر جی داڑھی گھنی ہے بہت زیادہ جیسے وہ پوچھ رہے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ بالوں کو دھو لے، ہے نا، اگر کھال اس کی نظر نہیں آ رہی، جو کھال ہے نیچے کا چمڑا ہے وہ نہیں دکھ رہا ہے تو اس کے لیے اس وہ چھپی ہوئی جو کھال ہے وہاں تک داڑھی میں پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی جی سر۔ چلے، اور اگر نظر آ رہا ہو تو پھر پانی پہنچانا پڑے گا۔
اور خلال کرنے کی جو بات ہے تو خلال کرنا سنت ہے داڑھی کا، ہے نا، داڑھی کا خلال کرنا سنت ہے۔ خلال کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے، داڑھی کے پیچھے سے، وہ آگے ایک حدیث میں آئے گا کیسے خلال کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک ہے چلیں۔ وعن ابي حية قال رأيت عليا توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مزمز ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين، ہے نا، یہ ساری چیزیں انہوں نے تین تین مرتبہ کلی کیا، تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا، تین مرتبہ چہرہ دھویا، دونوں ہاتھوں کو دھویا، ایک مرتبہ سر کا مسح کیا، دونوں پیر کو دھویا۔ ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فأخذ فضل طهوره فشربه فهو قائم، اور کھڑے کھڑے جو پانی بچا ہوا تھا اس کا وہ پی لیا۔ تو یہ طریقہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طریقہ ہے۔ تو مقال، پھر انہوں نے فرمایا احببت ان اریکم کیف کان طہور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کھڑے ہو کر کے پانی پینا، یہیں سے لوگوں نے نکالا کہ وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پینا کیا ہے، سنت ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ وعن عبد خیر، یہ ترمذی میں روایت ہے، وعن عبد خیر قال نحن جلوس ننتظر الى علی حين توضا فادخل يده اليمنى فملأ فمه فمزمز واستنشق ونصر بيده اليسرى فعلى هذا 3 مرات ثم قال من سره ان ينظر الى طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا طهوره۔ عبد خیر کہتے ہیں کہ ہم حضرت علی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وضو کیا، اپنے دائیں ہاتھ کو پانی میں داخل کیا، فملأ فمه، پھر اس کو منہ میں ڈال لیا پانی کو، کلی کیا، ناک میں پانی ڈالا، ہے نا، بائیں ہاتھ سے انہوں نے کیا کیا، ناک کو صاف کیا، اور یہ کام 3 مرتبہ کیا۔ پھر فرمایا کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھنا پسند کرتا ہے تو یہ ان کا وضو ہے۔ ٹھیک ہے۔ عن عبد الله بن زید قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مزمز واستنشق من كف واحد فعاد ذلك ثلاثا، ہے نا، وہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا ایک ہی چلو پانی سے کرتے تھے، ہے نا، تھوڑا سا پانی منہ میں ڈالتے تھے، پھر اسی میں سے جو چلو میں تھوڑا پانی بچ جاتا تھا اس کو ناک میں ڈال دیتے تھے، اور فعل ذلك ثلاثا، یہ 3 مرتبہ کرتے تھے۔ تو اسی وجہ سے بعض ائمہ کے ہاں یہ طریقہ سنت ہے، لیکن احناف کے ہاں الگ الگ پانی ڈالنا سنت ہے۔ سمجھ گئے جی؟ امام شافی کا سنت طریقہ یہی ہے کہ شافعی لوگ ایک ہی، اہل حدیث لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل حدیث لوگ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ہاں، اہل حدیث بھی ایسے ہی کہتے ہیں، شوافے کے یہاں بھی یہی عمل ہے۔ ٹھیک ہے، کہ وہ اسی چلو سے، ایک ہی چلو پانی سے منہ میں بھی اور ناک میں بھی پانی ڈالتے ہیں۔ عن ابن عباس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسه واذنيه باطنهما بالسباعتين وظاهرهما بابهامه، ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کا اور کانوں کا مسح کرتے تھے، اندر کے حصے کو جو ہے شہادت کی انگلی سے اندر کے حصے کا مسح کرتے کان کے، اور باہر کے حصے کا مسح اپنے انگوٹھے سے کرتے تھے، ابہام سے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ عن ربيع بنت معاوية انها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ قالت فمسح رأسه ما اقبل منه وما ادبر وصدغيه واذنيه مرة واحدة۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے ہوئے دیکھا، وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے سر کا مسح کرتے، جو آگے کا حصہ ہے اس کا بھی اور جو پیچھے کا حصہ ہے اس کا بھی، وصدغيه واذنيه مرة واحدة، اسی طرح کن پٹی کا بھی مسح کرتے تھے اور اپنے کانوں کا بھی ایک مرتبہ مسح کرتے۔ سدغن کس کو کہتے ہیں؟ آنکھ اور کان کے بیچ کا جو حصہ ہوتا ہے نا، کن پٹی جس کو کہتے ہیں، کن پٹی سمجھ رہے ہیں نا جی؟ جی ہاں جی بس سر جی۔ تو اس کا بھی مسح کرتے تھے۔ وفی روایت انه توضأ فادخل اصبعيه في جحر اذنيه، ایک روایت میں ہے کہ جب وہ وضو کرتے تو اپنی انگلیوں کو اپنے کان کے سوراخ میں ڈالتے۔ وعن عبد الله بن زید انه راى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وانه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، ہے نا، انہوں نے اپنے سر کا اس پانی سے مسح کیا جو ان کے ہاتھوں میں بچا ہوا تھا، مطلب یہ ہے کہ جو ہاتھ میں پانی لگا ہوا تھا بس اسی سے مسح کر لیا، نیا پانی پھر سے ہاتھ میں نہیں لیا۔ عن ابي امامة ذكر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يمسح المعقين قال الاذنان من الراس، رواه ابن ماجہ۔ کہتے ہیں کہ امامہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا ذکر ہو رہا تھا، انہوں نے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا بتایا کہ وہ اپنے کن پٹی کا، ہے نا، مسح کرتے تھے، وقال الاذنان من الراس، اور کہا کہ سر کے دونوں کانوں کا بھی مسح کرتے تھے۔ چلیں۔ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الوضوء فأراه ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء
فمن زاد علی ھذا فقد اساء وتعدى وظلم. اسی حدیث کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ سے زیادہ بلا وجہ کا دھونا یہ مکروہ ہے. کسی اس کو 3 مرتبہ سے زیادہ بغیر کسی وجہ کے دھونا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے نا. حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ ایک دیہاتی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے مسح کے بارے میں پوچھا، ٹھیک ہے، کہ کیسے مسح کرنا ہے. جی. فاراہ سلاسن سلاسن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 مرتبہ ساری چیز کر کے دکھائی. ثم قال، پھر کہا ہاکذا الوضو، یہ وضو کا طریقہ ہے. فمن زاد علی ھذا، جو اس سے زیادہ کرے گا وہ اس نے غلط کیا، اس نے ظلم کیا، اس نے زیادتی کی. ٹھیک ہے، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. چلیں اس کے بعد کیا ہے؟ عن عبداللہ بن المغفل انہ سمع ابنہ یقول اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنہ. عبداللہ بن مغفل سے مروی ہے وہ، انہ سمع ابنہ، انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہتے ہوئے سنا، اے اللہ میں آپ سے جنت کے دائیں طرف ہے نا ایک سفید محل کی ڈیمانڈ کرتا ہوں، ہے نا، کہ مجھے ایک سفید محل دیجیے گا. ٹھیک ہے جی. قال ای نبی صلی اللہ الجنہ، انہوں نے کہا کہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے اللہ سے جنت کو مانگا ہو. ٹھیک ہے. وتعوذ به من النار فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور جہنم سے پناہ مانگی تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، انہ سیکون فی هذه الامہ قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو وضو کے اندر پاکی حاصل کرنے میں اور دعا کرنے میں زیادتی کریں گے. ٹھیک ہے، حد سے آگے بڑھ جائیں گے. ایسے لوگ میری قوم میں پیدا ہوں گے. چلیں، تو اسی وجہ سے کہا کہ جنت کی دعا مانگو. جتنے بھی نبی تھے وہ جنت مانگا کرتے تھے یا جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے. اب تم اسپیشل ڈیمانڈ کرو کہ جنت میں جو سفید محل ہے وہ والا ہم کو دیجیے گا جو جنت کے دائیں طرف میں ہے. ٹھیک ہے، تو اسپیشل ڈیمانڈ یہ کیا ہے؟ زیادتی ہے دعا کے اندر. عن ابی بن کعب عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للوضوء شیطانا یقال لها الولہان. یہ فصل کون سی چل رہی ہے؟ فصل نہیں ہے نا، ایک فصل اور ہے، فصل السادس ہے. نہیں، ٹھیک ہے. ان للوضوء شیطانا یقال لها، ہم فصل اس کو کمپلیٹ کر کے پھر چھوڑ دیں گے فصل سادس پڑھ کے. ٹھیک ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ وضو کا ایک شیطان ہے جس کو ولہان کہا جاتا ہے. فتقوا وسواس الماء، تو پانی کے وسوسے سے بچو. ٹھیک ہے نا، پانی کے وسوسے سے بچو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اس کا مطلب کیا ہے جی؟ کیا مطلب ہے اس حدیث کا، بتلائیں. زیادہ سے پانی وضو کرنا نہیں. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں ولہان کا مطلب کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ سمجھے. ولہان کا مطلب ہوتا ہے حیرت میں ڈال دینا، پریشان کر دینا. ٹھیک ہے، تو یہ جو شیطان ہے وضو میں وہ پریشان کرتا ہے. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ہے نا، وہ آدھا آدھا گھنٹہ تک وضو کرتے ہیں. کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے آپ نے؟ جی میرا ماما ہے. اچھا ہاں. تو ایسے کچھ کر لے ہاں گا پھر بولے بسم اللہ. ہاں تو ایسے کرتے لوگ رہے. ہوتے ہیں، ہے نا، ان کو وسوسہ لگا رہتا ہے. اب پانی نل چلا دیا، اب ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے، ان کا وضو آدھا گھنٹہ ہو گیا، وضو ہی نہیں پورا ہو رہا ان کا. ٹھیک ہے، تو ان کو وسوسہ ہوتا ہے. تو یہ جو وسوسہ ڈالتا ہے دل میں، یہ کون ڈالتا ہے؟ ولہان ڈالتا ہے. وہ پریشان کرتا ہے، دماغ کو حیرت میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے. تو اب پتہ چلا آدھا گھنٹہ اسی میں پھنسا ہوا ہے، وہ وضو میں ہی، ہے نا. ہم لوگ ندوے میں پڑھتے تھے، اکبر علی صاحب جانتے ہوں گے، وہاں پہ ایک ماسٹر صاحب تھے، ماسٹر بدر الدین صاحب. ٹھیک ہے، تو ان کی بھی یہی حالت تھی. اب وہ وضو خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کتنی دیر میں اٹھیں گے اس کا کچھ پتا نہیں ہے، سمجھا. اور وہ نل کو کبھی اپنی انگلی سے نہیں بند کرتے تھے، اپنے مطلب پیر سے بند کرتے تھے کبھی، یا کبھی ایک دم کیا کہتے ہیں اس کو، کہنی سے ایسے ٹھیل ٹھیل کے بند کرتے تھے، یا کسی لڑکے سے کہتے کہ بند کر دو نل کو، ہاتھ نہیں لگاتے تھے اس میں. تو بہت وسوسہ تھا ان کے اندر بھی. تو اس طرح بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور یہ اچھی چیز نہیں ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے چلے. عن معاذ بن جبل قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه، ہے نا. کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو اپنے کپڑے کے کونے سے اپنا منہ پوچھ لیتے. ٹھیک ہے، اپنے کپڑے کونے سے اپنا منہ پوچھ لیتے.
مطلب وضو کرنے کے بعد پانی پوچھ لیتے. اور یہ حدیث دلیل ہے ان لوگوں کے خلاف. بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہے نا، ایسے علماء ہیں، بلکہ لوگ کیا کہیں، علماء ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ وضو کے پانی کو پوچھنا یہ درست نہیں ہے. وضو کا پانی آپ کے بدن پر ہی خشک ہونا چاہیے، سوکھنا چاہیے، اس کو پوچھنا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے ان کی دلیل جو ہے وہ رد ہوتی ہے. اس حدیث میں کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے سے پوچھ لیا کرتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں کانت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرقۃ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کپڑا تھا، یونشف بہ اعضاءہ بعد الوضوء، وضو کے بعد اپنے جسم کو، اپنے اعضاء کو اس سے پوچھتے تھے. تو پتہ چلا یہاں سے کہ اس کا پوچھنا جائز ہے. عن ثابت بن ابی صفیہ قال قلت لابی جعفر حدثك جابر ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرة ومرتين ومرتين وثلاثا وثلاثا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وضو میں دھویا، پھر دو مرتبہ، پھر تین مرتبہ. اور یہ کیوں کیا ایسا؟ یہ بتانے کے لیے کہ جائز ہے یہ. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ دھونا بھی جائز ہے، دو مرتبہ بھی. اگر جی اگر 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 میں ہاتھ دھوتا ہوں تو اس میں 3 بار پانی لیا تھا، پھر بعد میں جب ہم نے پیر دھوئے ایک بار میں کر لیا، تو ایسے کوئی دقت ہوگی؟ نہیں سمجھ نہیں پایا آپ کی بات. میں کہہ رہا ہوں سر کہ اگر میں وضو کرتا ہوں تو میں ہر اعضاء کے لیے 3 مرتبہ لینا چاہیے، اور 2 مرتبہ ٹھیک ہے، لینا چاہیے یا 1 مرتبہ لینا چاہیے؟ سر کہیں میں 1 مرتبہ لیا اور کہیں میں 2 مرتبہ لیا، ایسے کوئی دقت ہے؟ ہاں نہیں وہی تو اسی کے لیے تو بتایا، اسی کے لیے تو یہ حدیث ہے. اب پتہ چلا کہ نماز ختم ہونے والی ہے، اب آپ 3 مرتبہ دھونے میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کی تو نماز چھوٹ جائے گی، ہے نا. تو اگر کہیں پہ جلدی میں ہے تو 1 مرتبہ بھی دھو لے تو جائز ہے. اگر اللہ کے رسول یہ عمل نہ بتلاتے تو پھر یہ فتویٰ کوئی دے دیتا اٹھ کر کے کہ 1 مرتبہ دھونے سے وضو ہی نہیں ہوگا. تو اللہ کے رسول نے تینوں طرح کا عمل کر کے بتایا، لیکن 3 مرتبہ سے زیادہ دھوتا ہے اگر کوئی تو اس کو بولا کہ یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے جی. عن عبداللہ بن زید قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ مرتين، ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو دو مرتبہ دھویا، اور فرمایا ہوا نور علی نور، کہ 1 مرتبہ دھونا نور ہے، پھر 2 مرتبہ دھویا تو یہ نور علی نور ہو گیا. ٹھیک ہے، تو یہ صرف جواز کی باتیں ہیں، یہ کہ جائز ہے. پھر یہاں پہ آیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ دھویا اور فرمایا ھذا وضوئی، یہ میرا وضو ہے، اور وضو انبیاء قبلی، اور میرے سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان کا وضو ہے، وضو ابراہیم، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا وضو ہے. تو یہ 3 مرتبہ دھونا جو ہے یہ اصل سنت ہے، اور 2 مرتبہ 1 مرتبہ دھونا یہ بھی جائز ہے. اور اگر کوئی آدمی بالکل کیا کہنے ٹک جائے ایک دم لگاتار، وہ ایک ہی مرتبہ دھوتا ہے ہمیشہ، ہے نا، 2-3 مرتبہ دھونے کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی سنت کو کم کرنے والا ہے، پھر وہ گنہگار ہے. سمجھ رہے ہیں، سنت کو کم سمجھنے والا ہے نا، کیونکہ اس نے عادت بنا دی 1 مرتبہ دھونا، اور وہ 3 مرتبہ دھونے کی فضیلت کو سمجھتا ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کیا ہے، سنت کے مرتبے کو گھٹا رہا ہے، تو پھر وہ صحیح نہیں ہے. سمجھ گئے جی. عن انس قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يتوضأ لكل صلاة وكان احدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ حضرت انس سے مروی ہے. اور ہم میں سے کوئی جو ہے وہ وضو کو کافی سمجھتا تھا جب تک کہ حدث نہ لاحق ہو جائے، یعنی اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے. تو یہ حضرت انس نے تو یہ کہہ دیا، لیکن اس سے پہلے بھی ہم بہت ساری حدیثیں پڑھ چکے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گوشت کھایا اور تھوڑا سا ہاتھ دھویا، پوچھا، اور جا کر کے نماز میں کھڑے ہو گئے، ہے نا. تو پتہ یہ چلا کہ ایک وضو سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کئی نمازیں پڑھتے تھے. حضرت انس نے اس طرح دیکھا ہوگا تو حضرت انس نے ایسے بیان کر دیا. ٹھیک ہے چلیں. محمد بن یحییٰ بن حبان یہ کہتے ہیں قلت لعبد اللہ بن عبداللہ بن عمر ارأیت وضو عبداللہ بن عمر لکل صلاۃ طاہرا کان او غیر طاہر، ہے نا، کہ کیا تم نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا وضو نہیں دیکھا، ہے نا، کہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کرتے تھے، چاہے وہ پہلے سے وضو والے ہوں، او غیر طاہر، یا وضو ان کا نہ ہو. عمن اخذہ، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے عمل کس سے سیکھا تھا، عمن اخذہ، کس سے انہوں نے یہ عمل سیکھا تھا. فقال، تو انہوں نے کہا حدثته اسماء بنت سعید بن خطاب ان عبد الله بن حنظلہ بن ابی عامر الغسیل حدثها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان امر بالوضوء لكل صلاة طاہرا كان او غیر طاہر. تو یہ عمل انہوں نے کس سے سیکھا؟ تو اسماء رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں اس حدیث میں یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیتے تھے، چاہے پہلے سے وضو والا ہو، طاہر ہو یا غیر طاہر ہو.
فلما شق ذلك علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ چیز دشوار ہو گئی ہے نا کہ ہر نماز کے لیے الگ الگ وضو کرنا، یہ مشکل ہونے لگا، تو پھر کیا کیا، امیر بالسواک عند کل صلاۃ، کہ ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دے دیا، ووصی عنہ الوضوء الا من حدث من حدث ہے نا من حدث، اور وضو کو اسی کے لیے چھوڑ دیا جو جس کو حدث لاحق ہو گیا ہو، مطلب جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو وہ وضو کر لے، ٹھیک ہے جی۔ ففعلوا حتی مات، تو یہ کہتے ہیں کہ یہی عمل ان کا رہا، یعنی ہر نماز کے لیے مسواک کرتے تھے اور وضو کرتے تھے جب وضو ٹوٹ جاتا، موت تک۔ عبداللہ بن عمرو بن العاص کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بسعد وهو يتوضا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد کے پاس سے گزرے، وہ وضو کر رہے تھے، فقال، تو انہوں نے کہا ما هذا الصرف یا سعد، سعد یہ کیا زیادتی ہے، قال افی الوضوء صرف، تو حضرت سعد نے کہا اللہ کے رسول وضو کرنے میں زیادتی ہوتی ہے، یہ زیادہ خرچ کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرِ جَارٍ، اگرچہ تم بہتے ہوئے نہر پہ بیٹھے ہوئے ہو تب بھی یہ زیادتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وضو میں 3 مرتبہ حکم دیا تو 3 مرتبہ دھو لو، اب پتہ چلا میرا وضو ہے، ہم نے قرآن پڑھا پھر جا کے وضو کرنے لگے، پھر ہم نے کیا کہ 2 رکعت نماز پڑھی پھر جا کے وضو کرنے لگے، تو یہ بھی اسراف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ وضو میں اسراف نہیں کرو، چاہے تم بہتے ہوئے ندی کے کنارے بیٹھے ہو، تو تم کو تو یہ لگ رہا ہے کہ اتنا پانی ہے، اسراف کیا ہے اس میں، اللہ کے رسول نے وہاں بھی اسراف سے منع فرمایا کہ پانی کو زیادہ خرچ نہیں کرو، جتنی ضرورت ہو اتنی ہی خرچ کرو، ٹھیک ہے۔ آج کے سچویشن میں دیکھیں تو اللہ کے رسول نے پانی کے بارے میں جتنی طرح کی باتیں کہی ہیں آج کے سچویشن میں سمجھ میں آتی ہے کہ آج دیکھیے پانی کی کتنی قلت ہو گئی دنیا میں، لوگ پانی کے لیے ہر جگہ پانی کا لیول گھٹتا جا رہا ہے نا، ہر جگہ گھٹتا جا رہا ہے، دیہاتوں میں پانی گھٹتا جا رہا ہے، تو آج پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی زیادہ خرچ کرنے سے کیوں منع کیا تھا۔ عن ابي هريره وابن مسعود وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ وذكر اسم الله فانه يطهر جسده كله ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يطهر الا موضع الوضوء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس نے وضو اس حال میں کیا کہ اس نے اللہ کا نام بھی لیا ہو تو اس کا پورا جسم پاک ہو جائے گا، اور جس نے وضو کیا اور اللہ کا نام نہیں لیا تو صرف وضو کی جگہیں پاک ہوں گی، یعنی جہاں جہاں پہ وضو کا پانی پہنچا وہ پاک ہو جائے گا، باقی صحیح، یہ فضیلت سے تعلق رکھتی ہے حدیث ہے نا، یہ کوئی حکم نہیں ہے۔ عن ابی رافع قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ وضوء الصلاۃ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے وضو فرماتے تھے، حرک خاتمہ فی اصبعہ، تو اپنی انگلیوں میں اپنی انگوٹھی کو حرکت دیتے تھے، ہلاتے تھے، تو اس سے پتہ چلا یہ فرض ہے نا کہ وضو کے دوران اگر آپ انگوٹھی پہنے ہوئے ہیں یا کوئی چیز آپ کے ہاتھوں میں ہے تو اس کو ہلا کر کے اس کے نیچے پانی پہنچانا فرض ہے، اگر اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا اور وہ حصہ سوکھا رہ گیا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وضو نہیں ہوگا آپ کا۔ اسی طرح جو لڑکیاں نیل پالش لگاتی ہیں، لپسٹک لگاتی ہیں، یا اس طرح کی کوئی بھی سنتھیٹک میک اپ کی چیزیں استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے چمڑے تک پانی نہیں پہنچ پاتا ہے، تو پھر ان لڑکیوں کا وضو نہیں ہوتا ہے جب تک وہ اس حصے کو صاف کر کے چمڑے تک پانی نہ پہنچا دے، ٹھیک ہے نا۔ اب تو ایسی بھی آنے لگی ہیں ہے نا، ایسی کاسمیٹک کی چیزیں آنے لگی ہیں جو اب لیئر نہیں بنتی ہیں بلکہ وہ چمڑے کے اوپر بس رنگ کے جیسا چڑھ جاتا ہے وہ، ہے نا، ورنہ کیا ہوتا تھا پلاسٹک میک اپ ہوتا تھا، یا پلاسٹک ایسی چیزیں میک اپ کی ہوتی تھی جس کی وجہ سے پانی پہنچ ہی نہیں پاتا تھا جسم تک، ہے نا، چمڑے تک، تو اس کی وجہ سے ان کا وضو نہیں ہو پاتا، اس لیے ان کو منع فرمایا گیا ایسی چیزوں کے استعمال سے جو آپ کو نماز سے روک دیں، وضو سے روک دیں، ٹھیک ہے۔ تو مردوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی یہ حکم ہے، یہاں پہ انگوٹھی صرف اشارے مطلب ایک مثال ہے، انگوٹھی سے مراد ہر وہ چیز ہوگی جو کیا کرے گی آپ کو پانی پہنچنے سے روک دے گی۔ اب جیسے کسی کے انگلی میں ناخن میں وہ پھنس گیا، کیا کہتے ہیں، آٹا پھنس گیا ہے نا، یا پینٹنگ کر رہا تھا، پینٹ کر رہا تھا، وہ چونا کر رہا تھا، چونا پینٹ کلر کچھ پھنس گیا ہے نا، تو اگر وہ اس کو بنا صاف کیے وضو کر لیتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو پانی کو اس کے نیچے جو چمڑا ہے وہاں تک پہنچنے نہیں دے گی، ٹھیک ہے، تو پہلے اس کو صاف کرنا پڑے گا تب اس کا وضو مکمل ہوگا، سمجھ گئے جی۔ تو کوئی بھی ایسی چیز ہے نا جو پانی کو چمڑے تک نہ پہنچنے دے اس پر وضو کرنا، اس سے وضو کرنے سے نہیں ہوگا وضو جب تک آپ اس کو صاف نہ کر دیں یا اس کے نیچے پانی نہ پہنچا دیں۔ ہو گیا، بتائیں جی جی سر ٹھیک ہے ایک جی کوشچن ہے بتائیں میرا، جی یہ فیل صحیح جو آپ نے 2 یونٹ ہے ٹیسٹ میں، تو فیل صحیح آپ کتنے قسم ہیں، تو اس میں
सही आंसर है 2। तो हम गूगल में देखा है तो उसमें 3 लिखा हुआ है, सालिम, मुजफ्फर, महमूद। तो कौन सा सही है? समझ नहीं पाया आपका। मैं कह रहा हूँ कि ये हाँ 3 जातीय है ना सर, हाँ हाँ। तो उसमें लिखा हुआ कि फेल सही का कितना किस्म है, अच्छा तो उसमें आंसर सही है 2, सालिम और अच्छा मुजफ्फर।